السلام علیکم۔ آج کی لیکچر اسائنمنٹ میں مختلف ٹاپکس ہیں اور ہم اسٹارٹ لے رہے ہیں جوڈیشل کنفیشن اینڈ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن سے۔ اچھا، ابھی کیونکہ یہ تو آپ کو تو پتہ ہے اور ہم نے لیکچرز بھی آپ کو دیے ہیں کہ جوڈیشل کنفیشن جو ہے وہ بیفور کورٹ یعنی ماجسٹریٹ کے ریکارڈ ہوتی ہے، اور جوڈیشل کنفیشن کا پروسیجر ریکارڈ کرنے کا یا اس کا جو مینر ہے، جس مینر میں وہ ریکارڈ ہوتی ہے، وہ تو 164 میں ہے، ریکارڈنگ آف اسٹیٹمنٹس اینڈ کنفیشنس، یہ اس کا ٹائٹل ہے۔ کیونکہ پہلے تو یہ ایکسکلوزیولی جو پروویژن ہے 164 اس کے اندر کنفیشنس ہوتی تھی، لیکن 1972 کے اندر لا ریفارمز کی وہ کچھ CRPC کے اندر امینڈمنٹ آئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ کمیٹل جب جورسڈکشن سیشنز کورٹ کی ختم ہو گئی تو پھر یہ 164 کے اندر اسٹیٹمنٹ آف دی وٹنسز کا پروویژن سیکشن 1A CRPC میں انسرٹ کیا گیا۔ ابھی سیکشن 1A CRPC کے اندر جو اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوتی ہے وہ وٹنس کی ہوتی ہے، چونکہ یہ مینلی ایک پرسیپشن ہے کہ 161 کی جو اسٹیٹمنٹ ہے جو بیفور پولیس ریکارڈ ہوتی ہے اس کی لیگلٹی کوئی بھی نہیں ہے، چونکہ اس کے اندر وٹنس کی کوئی سگنیچر نہیں اور کورٹ کے اندر اس کا اتنا ورتھ اور ویلیو نہیں۔ ہاں، ایک اسٹیٹمنٹ ہے تو آرٹیکل 140 قانون اشاعت آرڈر کے تحت جو میکر آف دی اسٹیٹمنٹ ہے ہی از سبجیکٹ ٹو ایویڈنس اینڈ کراس ایگزامینیشن، اور جب وہ اس کی جو ایویڈنس ہوتی ہے اس کے اندر کراس ایگزامینیشن اس کا ہوتا ہے تو پھر یہ سبسٹینشیل پیس آف ایویڈنس بن جاتی ہے۔ پھر آگے کورٹ اس کو دیکھتی ہے کہ اس کے اندر کوئی کنٹراڈکشنز ہیں، سپورٹ ہے، تو پھر کورٹ اس کو اپریشیٹ کرتی ہے۔ لیکن جب یہ کورٹ کے اندر اس وٹنس کی ایویڈنس نہیں ہوگی تب تک یہ اس کا کوئی ورتھ اور ویلیو نہیں ہے۔ وہ سگنیفیکنٹلی کیا ہے، 161 کی اسٹیٹمنٹ کا 162 کے اندر لکھا گیا ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ سائن نہیں ہوگی، وٹنس سائن نہیں کرے گا، لیکن اس کا ایک لنک دیا گیا ہے ایڈمیشن کا آرٹیکل 30 کے اندر، اور سیم ٹرانزیکشن فارمنگ پارٹ آف دی سیم ٹرانزیکشن، وہ جو ریس جیسٹا ہے آرٹیکل 19 کا، اس کے ساتھ اس کو لنک کیا گیا ہے، لیکن وہ تب جب یہ ایویڈنس کے اندر اسٹیٹمنٹ آئے، اور ایویڈنس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وٹنس نے پہلے تو پولیس آفیسر کے سامنے اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی، تو جنرلی کیا ہوتا ہے کہ جو بھی جسٹ آف ایلیگیشن جو FIR کے ہوتے ہیں اور جو ایز اٹ از اسٹیریوٹائپ ایویڈنس ہوتی ہے وہ وٹنسز کی ریکارڈ کرتے ہیں، جس کے اندر ان کی سپورٹ جو ہے وہ FIR سے ہوتی ہے، اس کو FIR کو سپورٹ یہ کرتے ہیں۔ FIR کو جب سپورٹ کرتے ہیں تو IO وہ اسٹیٹمنٹ تیار کرتا ہے، وٹنس کو وہ ایگزامن کرتا ہے یا نہیں کرتا، وٹنس کو وہ تھانے پہ اپنے پاس بلاتا ہے یا نہیں بلاتا، یہ کورٹ کو بھی پتہ نہیں چلتا، کیونکہ اس وٹنس کی سائن ہے نہیں۔ اگر کورٹ میں اس وٹنس سے کوئی سوال کرے کہ آپ کو پولیس اسٹیشن پہ بلایا تھا اسٹیٹمنٹ کے لیے، اگر وہ نہ کرے تو کورٹ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ یہ وہ اسٹیٹمنٹ ہے جس کے اندر وٹنس کی سگنیچر نہیں ہے۔ پھر موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ کے بیسس پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا وہ وٹنس جو ہے وہ پرازیکیوشن کیس کو سپورٹ کر رہا ہے یا سپورٹ نہیں کر رہا۔ اگر سپورٹ کر رہا ہے تو یہ اس کی ایویڈنس کاربوریشن میں چلی جائے گی، اگر سپوز کیجئے سپورٹ نہیں کر رہا تو پرازیکیوشن یعنی اس کی کمپلینٹ کو رائٹ تو ہے کہ وٹنس کو ہوسٹائل ڈکلیئر کرے اور اس کو کراس ایگزامینیشن کرے، لیکن اس کے وٹنس کے لیے کوئی کانسیکوینسز نہیں ہے پرجری کے، کیونکہ پرجری کے کانسیکوینسز تب ہو
جب اس کی 164 کی اسٹیٹمنٹ ماجسٹریٹ کے سامنے ہو اور وہ دوسری اسٹیٹمنٹ ہو، کورٹ کے سامنے جب یہ اسٹیٹمنٹ دے تو ڈفرنٹ دے اور وہ اس سے یعنی ڈفرینشیٹ کرے، تو پھر کانسیکوینسز پرجری کے ہوتے ہیں۔ اس سینس میں پرجری کے کانسیکوینسز نہیں ہوتے۔ تو لہذا میں نے آپ کو اسی لیے اس کا بیک گراؤنڈ بتایا کہ اسٹیٹمنٹ 164 1A یہ 1972 کے بعد یہ پروو انسرٹ کیا گیا، اس سے پہلے جو 164 ہے وہ ایکسکلوزیولی جوڈیشل کنفیشن کے لیے تھا۔ تو جوڈیشل کنفیشن میں ایمفیٹیکلی اگر آپ 164 پڑھیں گے تو اس کے اندر ایک کنفیشن آف دی اکیوزڈ ہے جو ماجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ ہوتی ہے اور وہ والنٹرلی ہوتی ہے۔ اکیوز کے اوپر کوئی فورس، کوئی پریشر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ماجسٹریٹ اس کو ایک ٹائم فریم دیتا ہے اور اس کو ایک سوچنے کا، سمجھنے کا موقع دیتا ہے کہ بھائی آپ ایک مرڈر کیس کے اندر ہیں یا کوئی ہینیس ایک فیلونی یا سیریس کیس ہے جس کے اندر آپ ہیں، اور آپ کا یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے کنفیشنل یہ آپ کو پھانسی تک پہنچا سکتی ہے۔ لہٰذا یہ ایک آپ کو پتہ نہیں کیا سوچ سمجھ کر پولیس یہاں لائی ہے، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں جو ماجسٹریٹ اس کو کہے گا کہ یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ اگر آپ ریکارڈ کرنا نہ بھی چاہیں تو آپ ریکارڈ نہیں کرا سکتے، کوئی یعنی فورس نہیں ہے، کیونکہ یہ والنٹرلی اسٹیٹمنٹ ہے۔ والنٹرلی کا مقصد یہ ہے کہ یہ ریکارڈ تو ہوگی لیکن اکیوز کی اپنی مرضی سے، اگر اس کی مرضی نہیں ہے تو ریکارڈ نہیں ہوگی۔ پھر کیونکہ اکیوز پولیس کے پریشر میں ہوتا ہے، اس کی کسٹڈی میں ہوتا ہے، پولیس اس کو پیش کرتی ہے، اس کو ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے، تو پھر وہ اس پریشر سے باہر نہیں نکلتا۔ تو لا کہتا ہے کہ اٹ از انکمبینٹ اپان دا ماجسٹریٹ ٹو ٹیک دا اکیوز آؤٹ آف دیٹ پریشر۔ پھر اس کو کہتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ پولیس تو لائی ہے لیکن پولیس کا کوئی بھی آپ کے اوپر انفلوئنس نہیں ہوگا۔ اگر آپ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائیں گے تو 164 میں ریکارڈ کروں گا، اگر نہیں کرائیں گے تو میں نوٹ لکھوں گا کہ بھائی اسٹیٹمنٹ کے لیے پولیس تو لائی، میں نے اکیوز کو پوچھا، کوسچنز کیے، اور یہ والنٹرلی ریکارڈ نہیں کرنا چاہتا تو میں آپ کی ریکارڈ نہیں کروں گا، لیکن آپ کو میں دونوں صورتوں میں پولیس کے حوالے واپس نہیں کروں گا، جوڈیشل کسٹڈی میں آپ کو بھیج دوں گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایکسرسائز کرتا ہے ماجسٹریٹ، اس کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ 164 میں ہے۔ 164 میں یہ بھی انکمبینٹ اپان دا ماجسٹریٹ اکیوز کو آپ کانسیکوینسز سے آگاہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اکیوز کو کوئی پتہ نہ ہو اور آپ جو ہیں وہ پرو فارما کے طور پر چیمبر میں بیٹھے ہیں اور کورٹ کے اندر آپ کا ریڈر جو ہے وہ اس کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے۔ دس از ناٹ دا ریکوائرمنٹ آف لا، کیونکہ اکیوز جو ہے وہ جس سرکمسٹانسز میں اسٹیٹمنٹ اپنے ریکارڈ کراتا ہے تو یہ ہیوی رسپانسبلٹی لیز آن دا شولڈر آف دا ماجسٹریٹ ٹو سی اینڈ انشور فرام آل دا سراؤنڈنگس ویدر دس کنفیشن والنٹرلی اور ناٹ، کیونکہ اکیوز کے اوپر ایک ٹریمنڈس پریشر ہوتا ہے، وہ ایک پولیس کے کسٹڈی میں ہوتا ہے، پولیس کی ہراسمنٹ کے اندر ہوتا ہے، اور پولیس اس کو یہاں تک بھی ڈراتی ہے کہ تم کو واپس یہاں آنا ہے اور ہم تمہیں زندہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ایک پولیس مقابلہ شو کر کے تمہیں یہاں سے بھگا کر ہم کہیں گے کہ پولیس سے بھاگ رہا تھا اور ہم تمہیں گولی مار دیں گے۔ اس طرح کے کچھ ہراسمنٹ جو ہوتی ہے وہ کیونکہ یہ انسٹنسز ہیں، دیز آر دا رپورٹڈ انسٹنسز، تو کورٹ کو بھی پتا ہے۔ تو یہ جو بھی کنفیشنل کا لا ہے والنٹرلی ریکارڈ لا کے اندر تو ہے، لیکن اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ایک ٹریڈیشنل ڈیولپمنٹ ہے جو کیس لاز کے اندر آئی ہے۔ حالانکہ کنفیشن کے جو رولز بنے ہوئے ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر تو اس کے رولز ہیں باقاعدہ، باقی کسی بھی یعنی ہائی کورٹ کے اندر کنفیشن کے رولز نہیں ہیں، اور کنفیشن جو ہے پروسیجرل لا کے اندر دی گئی ہے۔ تو یہ جوڈیشل کنفیشن تھا جو 164 سی آر پی سی کے اندر ریکارڈ ہوتا ہے، جس کے جو بھی پراز اور کونس تھے، امپلیکیشنز تھی، اور وہ میں نے آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کی۔ ابھی چونکہ دوسرا ہمارا ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن ہے۔ ابھی یہ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی کنفیشن جو جوڈیشل نہیں ہے اور ادر دین ماجسٹریٹ اور سیشن جج کے یا ادر دین ماجسٹریٹ اور جج کے ریکارڈ کی گئی ہے۔ چونکہ 164 سی آر پی سی کے اندر جو ایمفیٹیکلی لکھا گیا ہے وہ ماجسٹریٹ ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر جو ڈیفینیشن دی گئی ہے سیکشن 19 پی پی سی کے اندر، اگر آپ ملاحظہ کریں گے سیکشن 19 پی پی سی کے اندر جو جج کی ڈیفینیشن دی گئی ہے
تو اس کو اندر لکھا گیا ہے کہ جج آلسو انکلوڈس ماجسٹریٹ. تو یہاں جو ہے وہ ماجسٹریٹ اور جج ایک بات ہو جاتی ہے. ایسی ڈیفینیشن جس میں جج انکلوڈ بائی دی ماجسٹریٹ وہ کہیں بھی نہیں ہے، جنرل کلاس ایکٹ میں بھی نہیں ہے، اور سی آر پی سی سیکشن 4 اس کے اندر ماجسٹریٹ کی ڈیفینیشن ہے، لیکن اس طرح سے نہیں ہے جو ڈیفینیشن سیکشن 19 پی پی سی کے اندر ہے. تو کنفیشن اسٹیٹمنٹ shall be recorded before the magistrate or judge, and that is called judicial confession. Other confessions other than magistrate and judge, that is called extrajudicial confession. Now what is the worth and value, legality and propriety of the extrajudicial confession? ہمیں ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کے انسٹنسز تو سی آر پی سی کے اندر نہیں ملتے، لیکن وہ انسٹنسز ہمیں قانون شہاد آرڈر کے اندر ملتے ہیں. وہ اسٹارٹ ہوتے ہیں آرٹیکل 37 سے لے کر 43 تک. 37 کہتا ہے کہ جو بھی کنفیشن انڈر انڈیوسمنٹ ہے، انڈر پرامز ہے یا انڈر تھریٹ ہے، دیٹ از ناٹ ایڈمیسبل. کیونکہ یہ تینوں چیزیں تو ہوتی ہیں، اس کے بغیر تو نہیں ہوتا، لیکن آن سرفیس نہیں ہوتی، سین پہ نہیں ہوتی، سرفیس نہیں ہوتی، ایک بیہائنڈ دی کرٹن، بیہائنڈ دا سینری ہوتی. اچھا ابھی آگے ایک بھائی آپ وہ کنفیشن جو انڈیوسمنٹ کے اندر ہے یا پرامس یا تھریٹ کے اندر ہے، کورٹ اگر اس کو ریموو کرے، ریموو کیسے؟ جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جج سے جو ہے نا وہ بات کرے گا کہ اس کو چیمبر میں بلا کر اس کو ایک فری ایٹماسفیئر میں لے گا. جج سمجھتا ہے کہ دس کنفیشن انڈر پریشر، پریشر کے تحت وہ کہتا ہے سر میں تو جرم ہے، میں نے قبول کیا اور میں نے کر دیا ہے. تو جج سمجھتا ہے کہ یہ جو قبول کر رہا ہے وہ کسی خوف کی وجہ سے کر رہا ہے. تو اب یہ ڈیوٹی از کاسٹ اپان دا ماجسٹریٹ ٹو پرووائڈ فری ایٹماسفیئر، اور اس کا جو یعنی خوف ہے وہ دور کر. اچھا خوف کیسے دور کرے گا؟ ابھی اس کو چیمبر میں بٹھائے گا، فری ایٹماسفیئر دے گا، باتیں کرے گا. اگر وہ سمو کرے تو اس کو سمو کا لو کرائے گا. اگر یہ چائے کا ٹائم ہے یا کوئی ایسی ہے جس طرح سے فریکوینسی زیادہ ڈیولپ ہو تو اس کو چائے پلائے گا. پھر اسے پوچھے گا جس طرح سے وہ سمجھے کہ جج کے ساتھ ایک فریکوینسی ہو گئی. فریکوینسی ایسے ایٹماسفیئر میں ہو جاتی ہے. اگر کوئی بندہ آفیسر ہے اپنے سب آرڈیننٹ کو بٹھاتا ہے اور اسے فری ایٹماسفیئر میں بات کرتا ہے، چائے پلاتا ہے اور ہنس کر بات کرتا ہے، تو وہ سب آرڈیننٹ آفیسر بھی مکس اپ ہو جاتے ہیں. اگر وہ سب آرڈیننٹ آفیسر جو ہے اس کو دبائے گا اور فورس میں رکھے گا اور چلائے گا، زیادہ لاؤڈلی بات کرے گا، سب آرڈیننٹ کمپلیکس میں چلا جائے گا، ڈرے گا. تو یہ ایک یعنی لا کے اندر بھی آیا ہے کہ اکیوزڈ مختلف کوارٹر سے ڈرا اور سہما ہوا ہوتا ہے. اس کے پاس ماجسٹریٹ تو اور بھی بڑی بات ہے، کیونکہ وہاں دیکھتے ہیں کہ جو پولیس وہاں ان کو پیش کیا وہ ماجسٹریٹ کو سیلوٹ کر رہے ہیں، اور ماجسٹریٹ کا ایک کورٹ میں ایک پوزیشن ہوتی ہے جس کے اندر ایٹماسفیئر یا جو انوائرمنٹ کوڈ کا ہوتا ہے اس کے اندر ہی امنگ دا وی آئی پیز. تو اس سینس کے اندر ماجسٹریٹ اگر اس کے ساتھ مکس اپ ہو جائے گا تو یہ پاسبلٹی ہے کہ اکیوز جو ہے وہ سارا سب کچھ سچ جو ہے وہ اس کو بیان کرے. تو ابھی یہ دیکھے گا ماجسٹریٹ اگر اس کو کوئی انڈیوسمنٹ پولیس نے دی ہے، اگر کوئی تھریٹ ہے یا اگر کوئی پرامز ہے، تو اس امپریشن سے ان کو نکالنے کے بعد کنفیشن ریکارڈ کرا سکتا ہے جو آرڈر 37 میں ہے. آرڈر 39 کے اندر ہے کنفیشن بیفور پولیس. 38 میں کنفیشن بیفور پولیس دیٹ از ناٹ ایڈمیسبل. اینڈ 39 کے اندر آیا ہے کہ accused while in custody of police and gives confession, records confession before the police, that is not admissible. یہ دو پروویژنس یعنی کانسیکیوٹو ہیں. تو اس کی مقصد کیا ہے؟ تو کنفیشن بیفور پولیس دیٹ از ناٹ ایڈمیسبل، اور دوسرا ہے کنفیشن ڈیورنگ انویسٹیگیشن وتھ پولیس، وہ بھی ناٹ ایڈمیسبل ہے. تو اس پروویژن کے پیچھے کیا ہے؟ یہ ایک تو کنفیشن بیفور پولیس کہ یہ تو پرانا ایک پروویژن ہے برطانیہ کا، اور ہم بھی جو برطانیہ کی کالونی رہا ہے پاکستان ایک، اور انڈیا اور پاکستان برطانیہ کے پارٹ رہے ہیں، اور ایک انڈیوائڈیڈ جو تھا وہ اسٹیٹ تھی جو برطانیہ کے یعنی ہوتی تھی ڈومینیشن کے اندر. تو اس وقت ہمارا جو لا تھا پاکستان کا اور انڈیا کا ایک جوائنٹ اور کمبائنڈ لا تھا. تو انڈیا کے اندر اس ٹائم میں پولیس کمشنرز کو پاور تھے، پولیس کے جو آفیسرز تھے ڈی آئی جی لیول کے وہ کمشنرز کہلاتے تھے، اور ان کو ایک فرسٹ کلاس ماجسٹریٹ کے پاور تھے. پولیس کمشنر مینس ہی از فرسٹ کلاس ماجسٹریٹ، دیٹ واز اسٹیٹیوٹ.
تو وہ اسی لیے لکھا گیا ہے کہ کنفیشن بیفور پولیس، تو بیفور پولیس ہی از اے ماجسٹریٹ، لیکن اس کے باوجود بھی ایز اے ماجسٹریٹ یہ جو ہے وہ ریکارڈ نہیں کر سکتا. تبھی لکھا گیا ہے کہ بھائی کنفیشن بیفور پولیس مینس وہ ماجسٹریٹ پولیس. دوسرا ہے کنفیشن بیفور پولیس ڈیورنگ انویسٹیگیشن، وہ تو انویسٹیگیشن آفیسر ہوگا، ایس آئی ہوگا یا سب انسپیکٹر ہوگا، جو بھی رینک کا ہوگا، تو اس کے سامنے بھی کنفیشن جو ہے وہ ایڈمیزبل نہیں ہے. اس کنفیشن کی بھی کوئی لیگلٹی اور پروپرائٹی نہیں ہے، کیونکہ اکیوز تو پہلے ہی ان کے پاس ہے. اکیوز کو تو وہ کہیں گے کہ بھائی تم نے جو ہے نا امریکہ پہ حملہ تم نے کیا، بولا میں نے کیا. انڈیا کو فتح تم نے کیا، بولا انڈیا کو فتح میں نے کیا. تو جو بھی اس کو بولیں گے، جس طرح سے بھی کریں گے کہ یہ 50 لوگ تم نے ایک ساتھ مارے، بولا 50 لوگ میں نے مارے. یہ جو بھی پاکستان کے اندر کیجویلٹیز ڈیلی ہو رہی ہیں وہ سارے تم کرے ہو، بولا میں کر رہا ہوں. کیونکہ وہ اس کے اندر پریشر میں ہے، جو بھی اس کو کہیں گے بولے میں کر رہا ہوں، کیونکہ اس کے پاس تو اس کے سوا کوئی گنجائش ہے نہیں، جو اتنا پریشر کے اندر اس کو لایا گیا ہے. تو یہ کورٹ کو بھی پتا ہے. جب کورٹ کو ساری چیزوں کا پتا ہے، دیکھو میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ جب ریمانڈ کا ٹائم ہوتا ہے، اکیوز کو لایا جاتا ہے، تو لا کہتا ہے پہلے اکیوز سے یہ سوال کرو، کوشچن کرو کہ whether you have been maltreated by the police. صرف اسی لیے کہ بھائی پولیس انہوں نے مالٹریٹ، پولیس کیا کرتی ہے، پولیس ان کو مارتی ہے، لیکن ایسی کوئی مار نہیں دیتی یا بیٹ نہیں کرتی جیسے ان کی سائنس ہو. جس طرح سے لکڑی سے مارا نشانات ہوئے یا کوئی انجری کاز کی نشانات ہوئے، ان کو پتہ ہے ماسٹر کو دکھائے گا. تو ان کے پاس کچھ اس طرح کے ٹارچر والے ایک ایسے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں جو سائنس نہیں ہوتے لیکن سچ اور گلوا لیتے ہیں. اس انسٹرومنٹ سے یہ سچ اگلوا لیتے ہیں. تو وہ ان کا اپنا کام ہو جاتا ہے، کیونکہ ماجسٹریٹ سے بھی ان کو بچنا ہے. کیونکہ اگر وائلنس ہوگا تو ماجسٹریٹ اکیوز کو پولیس کے حوالے تو نہیں کرے گا، ماجسٹریٹ ریفر کرے گا میڈیکل ایگزامینیشن کے لیے اور ایکشن لے گا. ایکشن کے طور پر ماجسٹریٹ تو خود ڈائریکٹ ان کا آفیسر نہیں ہے، کوئی شوکاز تو نہیں دے گا، لیکن آئی جی کو لکھے گا، سب کو لکھے گا، اپنے سیشنر کو لکھے گا. تو پھر ان کے اوپر ایکشن ہوگا. تو بھائی آپ ایکشن لیں اور رپورٹ ہمیں دے دیں آپ نے ایکشن کیا لیا. تو پولیس کے ہائی اپس بھی مجبور ہو جائیں گے اس ماجسٹریٹ کو رپورٹ دینے کے لیے کہ ہم نے کیا ایکشن لیا، کیونکہ ماجسٹریٹ کا ایک اپر ہینڈ ہے اور سپیریارٹی ایک یعنی ہوتی ہے ڈگری میں، اس کو ہینڈل کرتا ہے پولیس کو. تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کے اندر جو بھی یعنی پولیس کا ایکشن ہوتا ہے مال ٹریٹمنٹ والا، وہ فی الحال اس طرح سے سپریس رکھتے ہیں، دور رکھتے ہیں کہ جس طرح سے ماجسٹریٹ کے نوٹس میں نہ آئے. کیونکہ یہ ساری چیزیں کامن تو ہیں، اکیوز کو مال ٹریٹ بھی کرتے ہیں، ہراس بھی کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں. تبھی لا نے کہا کہ بھئی آپ ہراسمنٹ سے اس کو نکالیں، آپ اس کے باڈی کو واچ کریں. یہاں تک بھی ماجسٹریٹ اگر سمجھے کہ اکیوز گھبرا رہا ہے مال ٹریٹمنٹ ہے تو پھر اس کو بولو قمیص جو ہے اس کی اتارو. قمیص اتارنے کے بعد اس کی باڈی کو واچ کرے کہیں کوئی سائنس یا کوئی نشان تو نہیں ہے جو پولیس نے اس کو مارا ہے. تو یہ انکمبینٹ ہے اپان ماجسٹریٹ کے ہر لحاظ سے، کیونکہ یہ کسٹڈی پولیس کے پاس جو ہے یہ بھی جوڈیشل کسٹڈی ہے، پولیس کسٹڈی نہیں ہے، ماجسٹریٹ نے دی ہے، خود ماجسٹریٹ نے دی ہے. اکیوز تو ہے ہی جوڈیشل کسٹڈی میں، جیسے ہی گرفتار ہوا پولیس کسٹڈی میں تھوڑی ہے، یہ تو ماجسٹریٹ کی کسٹڈی میں ہے. ماجسٹریٹ مینس جیل کسٹڈی میں، ماجسٹریٹ ان کو دیتا ہے. ماجسٹریٹ ان کو کسٹڈی ٹائم بینگ کے لیے دیتا ہے، کیوں وہ کہتے ہیں سر آپ ہمیں دے دیں، ہم انویسٹیگیشن کریں گے. انویسٹیگیشن کریں گے وہ تب پاسبل ہوگی جب انٹروگیٹ کریں گے. انٹروگیشن کے لیے اس کی فزیکل کسٹڈی تو ہمیں دے دیں، تو اس کی فزیکل کسٹڈی دیتا ہے. کنسٹرکٹیو کسٹڈی پھر بھی ماجسٹریٹ کے پاس رہتی ہے. تبھی یہ 2 دن کے بعد بلاتا ہے، اس کو چیک کرتا ہے، کیونکہ دونوں ماجسٹریٹ کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ بھائی اگر آپ دیکھیے کیا کر رہے تھے، اکیوز کو وہ مار رہے تھے، آپ کے پاس پیش ہو رہا تھا، آپ کچھ نہیں کر رہے تھے. دس از آلسو ریسپانسبلٹی آف دی ماجسٹریٹ. کیوں؟ فزیکل کسٹڈی پولیس کی ہوتی ہے اور کنسٹرکٹیو کسٹڈی ماجسٹریٹ کی ہوتی ہے، اور یہ جوڈیشل کسٹڈی میں اکیوز ہوتا ہے، پولیس کسٹڈی میں نہیں ہوتا. پولیس کسٹڈی کو فار دا ٹائم بینگ ٹیمپرری ماجسٹریٹ ہینڈ اوور کرتا ہے. تو یہ ہے جوڈیشل جس کے اندر وہ کنفیشن ریکارڈ ہوتا ہے. ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن مینس وہ جیسے پولیس کے اندر، جیسے میں نے آپ کو بتایا 37 کے اندر ہوا، 38 کے اندر ہوا کہ ماجسٹریٹ وہ امپریشن جو ہے وہ ریموو کرے، پھر ان کی کنفیشن ریکارڈ کرے. پھر کنفیشن بیفور پولیس، پولیس کے سامنے تو وہ سب سچ بولے گا لیکن اس کنفیشن کی کوئی لیگلٹی نہیں ہے. ایک اور چیز ہے جو آرٹیکل 40 کے اندر آئی ہے. آرٹیکل 40 کہتا ہے کہ انویسٹیگیشن کے دوران کچھ پارٹ کنفیشن کا جو انویسٹیگیشن کو سپورٹ کرے وہ کنفیشن ٹریٹ ہوگا. مثلا ایک کیس پراپرٹی اکیوز نے مرڈر تو کیا ہے لیکن ایک گن سے کیا ہے، گن از اے کیس پراپرٹی، اگر وہ ملی تو کیس اسٹیبلش ہوگا، گن نہ ملی تو کیس تو گیا.
کس چیز سے مارا، کیوں کیا ہوتا ہے جب اکیوز کورٹ کے اندر ہوتا ہے اور پراپرٹی ریکور ہوتی ہے اور وٹنس ایگزامن ہوتے ہیں اور اکیوز بھی سامنے ہوتا ہے، تو وہ گن شو کرتے ہیں کہ بھائی یہ وہ گن ہے جس سے اس جوابداروں نے، اکیوز نے وکٹم آف کرائم کو اس کو مارا، بولتے ہیں ہاں سر یہ وہی گن ہے۔ تو یہ جب آئے گا کہ یہ وہی گن ہے تو اس کے اندر پھر یہ کارپوریشن میں چلی جائے گی بات، پھر یہ گن بیلسٹک ایکسپرٹ کو بھیجتے ہیں اور بیلسٹک ایکسپرٹ جو ہے وہ اپنا سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ یہ گن یوزڈ ہے، وہ نہیں کہے گا اس گن سے کس نے کس کو مارا کیونکہ وہ آئی وٹنس تو نہیں ہے، لیکن یوزڈ ہے، یہ بھی آ گیا کہ گن یوزڈ ہوئی۔ اچھا اس کے بعد پھر میڈیکل رپورٹ ہوتی ہے، میڈیکل کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہوتی ہے اس کے اندر انجری ہوتی ہے کہ بھائی انجری کاسڈ وتھ بلیٹ یا کارٹریج جو بھی ہے، کیونکہ وہ پھر آ جاتا ہے کہ بھائی یہ انجری اس سے آ گئی، میڈیکل رپورٹ بھی ہو گئی، بیلسٹک رپورٹ بھی آ گئی اور گواہوں نے بھی سامنے کہا کہ یہ وہی گن ہے، تو گن کا ایز اے کیس پراپرٹی کورٹ میں ہونا ضروری ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ گن جو ہوتی ہے اکیوز کے پوزیشن میں ہوتی ہے، انویسٹیگیشن پریشر کرتے ہیں نا، ان کو فورس کرتے ہیں گن کہاں ہے، وہ کہتا ہے، وہ تو سچ سب کچھ بولتا ہے میں نے کسی جگہ پہ دفنائی ہوئی ہے، آئی ہیو بریڈ ایٹ سم پلیس، وہاں لے جاتے ہیں اس کو رات کے ٹائم میں، اور ان کے دو مشیر ہوتے ہیں پولیس والے، وہاں سے وہ کھودتا ہے زمین اور گن نکالتا ہے، تو وہاں وہ مشیر نامہ تیار کرتے ہیں، مشیر نامہ آف ریکوری آف انکریمنیٹنگ گن، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ ہم نے اس کو انٹروگیٹ کیا اور اس نے یہ گن کو پوائنٹ آؤٹ کیا، ہم اس کو لے کر کے وہاں سے اس نے زمین کھودی، وہاں سے اس نے نکالا اور ہمیں دے دیا، ہم مشیر نامہ بنا رہے ہیں، تیار کیا ہے آف ریکوری آف دی انکریمنیٹنگ گن ان پریزنس آف ٹو وٹنسز، رات کا ٹائم ہے، پرائیویٹ مشیر ہم کہاں سے لائیں گے، خود پولیس ہے، آئی او تھا ایز اے مین اور اس کے دو مشیر تھے ایز اے وٹنسز، اور یہ گن ریکور ہو گئی، اس کی سارا اسکیچ بنا دیا اور لے آئے، تو یہ کورٹ کے اندر قابل قبول ہے۔ اس کو کنفیشن بھی کہا گیا ہے، پارٹلی کنفیشن کہا گیا ہے، وہ ٹھیک ہے، یہ جو چیز ہے جس سے پولیس کے کیس کو ایک کاروبوریشن ملی، سپورٹ ملی، اگر گن نہ ملتی تو یہ تو کیس ہی چلا جاتا۔ پھر آگے ہے کنٹراڈکشن ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، جج کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے، ایویڈنس جو ہے وہ ورتھ انسپائرنگ ہے، کاروبوریشن میں ہے یا اسکیچی ہے یا ڈاؤٹ فل ہے یا کس طرح سے، یہ تو بعد کی بات ہے، اٹ ول بی ڈیسائیڈ بائی جج۔ ایون مرڈر کیسز جو ہیں وہ بھی ایکوٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ایویڈنس نہیں آتی، لیکن فی الحال پولیس کی طرف سے اگر کوئی لیپس ہوگا تو ایٹ دا ویری آؤٹ سیٹ جو ہے وہ کیس تو ویک ہو جائے گا۔ تو پولیس ہر لحاظ سے کوشش کرتی ہے اپنی پارٹ پہ کہ بھائی اگر کسی کو وٹنسز ہیں ان کو ایگزامن کیا، ضروری وٹنسز ہیں ان کی 164 کرائی، اکیوز کو ٹائملی ہراس کر کے 164 کرا دیتے ہیں جیسے یہ پھنسا رہے، اور اس کے بعد ریکوری ہے وہ بھی پوری کر دیتے ہیں، وٹنسز کو باؤنڈ ڈاؤن کر کے کورٹ کے سامنے پروڈیوس بھی کرتے ہیں، جو بھی کیس پراپرٹی ہوتی ہے وہ ریکور کر کے وہ بھی کورٹ کے سامنے پروڈیوس کرتے ہیں، 14-15 دن کے اندر انویسٹیگیشن کو بھی کمپلیٹ کرتے ہیں اور ٹائملی کورٹ کے اندر چالان پیش کر دیتے ہیں وتھ کیس پراپرٹی اینڈ وٹنسز، بھائی ان کو ایگزامن کریں، ہم ان کو پیش کیا ہے۔ تو یہ سارا پروسیس جو ہے پولیس کا وہ یعنی کیس کو پرائم آفیسر سپورٹ کرتا ہے، بھائی دیر از نو اینی لیپس اور اینی لیکیونا اور اینی فالٹ آن دی پارٹ آف پولیس نے ہر لحاظ سے کیس کو اسٹیبلش کرتے۔ اچھا تو سی آر پی سی کے اندر دو پروویژنس ہیں، اگر کیس آف یعنی ایویڈنس ہے تو وہ چالان شیٹ جو تیار کرتے ہیں وہ کرتے ہیں 170 سی آر پی سی، پریزنٹ تو 173 میں ہوتا ہے لیکن اس کی کمپلائنس ہوتی ہے 170 میں۔ اگر کیس آف نو ایویڈنس ہے، جس کے اندر ایویڈنس پیچی ہے یا ایویڈنس صحیح نہیں ہے، اسکیچی ہے، تو پھر اس کا جو چالان ہے وہ 169 میں تیار کرتے ہیں، تو اس کا 169 کے اندر پیپرز بناتے ہیں، 170 کے اندر پیپرز بناتے ہیں، تو لیکن پریزمپشن یہ ہوتی ہے جو سپورٹڈ کیس ہوتا ہے اس کا مسئلہ یہ 170 میں تیار ہوا، جو نان سپورٹڈ کیس ہوتا ہے وہ 169 میں تیار ہوا، کیونکہ دونوں صورتوں میں جو چالان کورٹ میں پیش کرنا ہوتا ہے وہ 173 میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ابھی جوڈیشل کنفیشن تھا کیونکہ یہ انویسٹیگیشن کے دوران ہوتا ہے، آفٹر انویسٹیگیشن جیسے چالان پیش ہو گیا پھر کنفیشن نہیں ہوتی، کنفیشن ڈیورنگ انویسٹیگیشن ہوتا ہے کیونکہ دس از ویری امپورٹنٹ، انویسٹیگیشن کے بعد میں۔ لا میکرز کا یہ انٹینشن تھا کہ چونکہ 14 دن کا انویسٹیگیشن کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے دوران بیچ میں ان دا مین وائل آپ کنفیشن ریکارڈ کرا دیں ایکیوز کا، لیکن پہلے 2 یا 3 دن اور بھی بہتر ہیں، اگر ہو سکے تو ان میں کرا دو، کیونکہ جتنا جلدی ہوگا، کیونکہ ایکیوز نے کام کیا ہے اور وہ اس اسٹیٹ آف افیئر سے ایک سچ بولتا ہے اور ماجسٹریٹ کو بھی سچ بولے گا، آہستہ 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 آہستہ
جو ٹائم انگلش کی کہاوت ہے ٹائم از بیسٹ ہیلر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مرڈر ہوتے ہیں تو اس وقت پارٹیز آر ڈیگرس ڈان, تو جو مرڈر والے ہوتے ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں, لیکن انہی کا کمپرومائز ہو جاتا ہے 6 مہینے کے بعد, وہ آپس میں کمپرومائز کرتے ہیں. لیکن پہلے یا دوسرے دن اگر وہ سامنے ان کو ملے تو ان کا مرڈر کر دیں گے. تو یہ اسی لیے کہتے ہیں ٹائم از بیسٹ ہیلر, ٹائم کے ساتھ ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں. اچھا, ابھی جوڈیشل جو ہے کنفیشن اس کی ڈیفینیشن ہے, ذرا ملاحظہ کیجئے. جوڈیشل کنفیشنز are those which are made before the magistrate in judicial proceedings. The recourse of such confessions is provided under section 164 and 364 of the Code of Criminal Procedure. The purport of those confessions is to make voluntarily guilt by the accused freely made without any pressure, force, coercion upon him. Such statements are to be made by the person in fit state of sense and consciousness for which a magistrate will certify before recording such statement. Certify. Certificate نیچے دیتا ہے. Certified that examination of the accused has been conducted in my presence, and further that the record bears the said statement or testimony is deposed by the accused before me or before the court, signed judge. یہ سرٹیفکیٹ ہے. اگر یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا تو وہ کنفیشن انلیگل ہو جائے گا, irregular نہیں ہوگا, انلیگل ہوگا. کیونکہ سرٹیفکیٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ ماجسٹریٹ کے پریزنس میں ہوا اور اس نے اس کو اکیوز سے بھی سائن لی اور خود بھی سائن کی, اس کو سارا پڑھ کر سنایا اور کانشیسنیس کے اندر اس نے ریکارڈ کر دیا. دیر از نو اینی لیگل لیپس اور اینی لیکیونا ان دیٹ اسٹیٹمنٹ. تو یہ وہ ہوتا ہے بیفور ریکارڈنگ سچ اسٹیٹمنٹ ماجسٹریٹ سرٹیفائی کرے گا پورا ایگزامینیشن. کیونکہ یہ جو کنفیشن اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کے ایک پرنٹیڈ فارم بنے ہوتے ہیں. جیسے سندھی اکیوزڈ ہے تو سندھی کے پرنٹیڈ فارم ہے, تو ابھی لکھی بھی کوئی سندھی میں جاتی ہے یا انگلش میں. تو ہمارے ٹائم میں تو ہم تو انگلش کے اندر لکھتے تھے, پرو فارما تو نہیں ہوتے تھے. لیکن ابھی چونکہ پرو فارما بھی دیے گئے ہیں اور وہ ان کی وربیٹم مینس جو اس کی لینگویج ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ اگر وہ پشتو ہے اور جج جو ہے وہ سندھی یا اردو اسپیکنگ ہے اور پشتو نہیں سمجھتا تو پھر وربیٹم کیسے ہوگا؟ پھر تو وربیٹم تو نہیں ہوگا. پھر ایک ٹرانسلیٹر آئے گا. ٹرانسلیٹر اس پشتو اکیوز سے اس کا جو بھی بولے گا ٹرانسلیٹ کرے جج کو بتا دے گا. تو جج وہ ریکارڈنگ جو کرے گا وہ کوڈ لینگویج میں کرے گا. ابھی کوڈ لینگویج کیا ہے, کون سی ہے؟ ادھر کوڈ لینگویج انگلش اور اردو. ہمارے ہاں سندھ کے اندر تو انگلش ہے, پنجاب میں اردو ہے. پنجاب کے اندر کوڈ لینگویج جو ہے اردو ہے. وہاں ڈکریز بھی اردو میں ڈرا ہوتی ہیں, ججمنٹ بھی ججز اردو میں لکھتے ہیں اور پلینٹ بھی وکیل اردو میں لکھتے ہیں. وہاں تو موج ہے, سارا کام اردو میں ہو رہا ہے. یہاں تو سارا کام انگلش میں ہو رہا ہے. ہمارے پاس وکیلوں کو انگلش آتی نہیں ہے یا جو جن کو کم آتی ہے ان کے لیے بڑا پرابلم ہے. تو وہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی پنجاب میں چلے جائیں, وہاں جا کر پریکٹس کریں کیونکہ سارا کام اردو میں ہوتا ہے. پلینٹ ڈکری بھی اردو میں ڈرا ہوتی ہے. تو وہاں کورٹ کی لینگویج جو ہے وہ اردو ہے اور یہاں کورٹ کی جو لینگویج ہے وہ انگلش ہے سندھ کے اندر. تو ہم انگلش میں وہ اس کو ٹرانسلیٹر آئے گا اور پشتو جو اکیوز ہے وہ جو بھی بولے گا اس کو ٹرانسلیٹ کر کے جج کو بتائے گا اور جج وہ لکھے گا. اور جج جو بولے گا وہ جج کا جو بیان ہوگا جو بھی کہے گا وہ اکیوز کو ٹرانسلیٹ کر کے بتائے گا کہ جج صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں. ایکسٹرا جوڈیشل کیا ہے؟ Non-judicial confessions are those which are neither made before the magistrate nor in recourse of legal proceedings or prerequisite of law. Is prerequisite of law. Means these statements or confessions are not recorded before the magistrate and or the judges. Recording of such confessions even in the fit state of sense and voluntarily by the accused persons before any other person than the judge or magistrate carry no evidentiary value. بھائی والنٹری تھا, بھائی والنٹری کی ضرورت نہیں کیونکہ ریکارڈنگ بیفور دی پرسن وہ کمپیٹنٹ پرسن ہے نہیں. آپ والنٹری ہیں, خود مریض سے ریکارڈ کرائیے, کوئی بھی اس کے اندر کوئی ایسی یعنی لیکیونا نہیں ہے, پھر بھی وہ ایڈمیسیبل نہیں ہے کیونکہ ایڈمیسیبلٹی اس کی اسٹیبلش ہوتی ہے ایک تو انویسٹیگیشن کے دوران, نمبر 2 بیفور دی ماجسٹریٹ. اور ماجسٹریٹ کے سامنے آپ نے ریکارڈ کرائی نہیں, آپ نے پولیس آفیسر کے سامنے ریکارڈ کرائی,
آپ گئے مسجد کے اندر، پیش امام کے سامنے ریکارڈ کرائی، آپ اسپتال میں گئے اور ڈاکٹر کے سامنے ریکارڈ کرائی، آپ تھانے میں گئے اور پولیس اسٹیشن جو ہاؤس آفیسر اسٹیشن ہاؤس آفیسر اس کے سامنے ریکارڈ کرائی، اس کی ایڈمیسیبلٹی تو ہے ہی نہیں. اس کی ایڈمیسیبلٹی ہے بیفور دی ماجسٹریٹ. Magistrate carry no evidentiary value and sees the incriminating attributable with the accused. اچھا ابھی ہم آتے ہیں، دیکھو تیسرا جو ہے وہ ہے ریٹریکٹڈ کنفیشن. ریٹریکٹڈ کنفیشن میں آپ کو تھوڑا وہ بتا دوں. جوڈیشل کنفیشن پہلے ماجسٹریٹ کے سامنے کی گئی. جوڈیشل کنفیشن میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی، ٹائم از بیسٹ ہیلر. ٹائم ساری چیزیں ہیل کرتا ہے. اکیوز کو پہلے بڑا ایک پچھتاوا تھا، ریپینٹ کر رہا تھا، میں نے جرم کیا، میں نے مرڈر کیا، میں نے یہ کیا. اچھا اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وکیل اسے ملتا ہے اور اپنے رشتہ دار بھی ملتے ہیں، جیل کے اندر ملتے ہیں. جیل کے اندر ملاقات نہیں ہوتی تو پھر کورٹ کے اندر آتے ہیں. تو آپ سٹی کورٹ میں دیکھیں گے کہ ڈیلی 50 یا 15-20 گاڑیاں جو ہے وہ جیل سے آتی ہیں، تو ان کے رشتہ دار بھی آتے ہیں اور وہ سارے جو ہے وہ کھانا وانا بھی چلتا ہے. تو ان کی شیڈس بھی بنا دی ہیں یہ سیلانی والوں نے، ٹرسٹ والوں نے ان کی شیڈس بنا دی ہیں. بھائی یہاں آرام کے ساتھ اکیوز بیٹھیں، رشتہ داروں سے ملیں، ان کو سیٹیں بنا کے دی ہیں، ان کے ساتھ کھانا کھائیں، ان سے میل ملاپ کریں، پھر بعد میں چلے جائیں. کیونکہ اس کے بعد وہ پولیس والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں. 2:30 یا 3 بجے سے کورٹ کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو پھر سب کو لے جاتے ہیں. اگر ان کی ڈیٹ سپوز کیجئے 10 بجے بھی پروسیڈنگ ٹرمینیٹ ہو گئی اور کیس ایڈجرن ہو گیا تو 10 بجے سے 3 بجے تک وہ کورٹ میں ہوتے ہیں، وہاں شیڈس میں بیٹھے ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. تو سارے لوگ جو بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، پولیس والے سارے ان کے ساتھ ہوتے ہیں. جب تک 3 بجے کا ٹائم ہوگا پھر ان کو لے جاتے ہیں. تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے. جب میل ملاپ ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ تم نے جوڈیشل کنفیشن کیوں ریکارڈ کی. اس نے کہا بھائی پہلے تو مجھے پولیس نے ڈرایا دھمکایا، میں نے ریکارڈ تو کر دی، ابھی بتاؤ میں کیا کروں. بولا ابھی آسان حل ہے. بولا وہ کون سا؟ بولا وہ تم جیسا آپ کے سامنے ایسا کرنا، اپنا بیان دینا. تمہاری 2 بیانات ہوں گے. ایک تو تمہارا بیان ہوگا 342 CRPC میں، جس کو کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ آف اکیوزڈ. جب وہ تمہارا بیان بیفور ماجسٹریٹ ہوگا تو ماجسٹریٹ تم سے پوچھے گا اسپیسیفکلی اینڈ ایمفیٹیکلی کہ بھائی آپ کی کنفیشن ہے جو ماجسٹریٹ صاحب کے سامنے ریکارڈ کی گئی ہے، اس کے اندر آپ نے اپنے آپ کو امپلیکیٹ کیا. کیونکہ ماجسٹریٹ کے سامنے جس کے اندر اپنے آپ کو بندہ امپلیکیٹ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں انکلپیٹری کنفیشن. مینس اپنے آپ کو تم نے امپلیکیٹ کیا ہے اور ماجسٹریٹ کے سامنے کیا ہے. اور ماجسٹریٹ 2 چیزوں میں اس کا ایک ورتھ اور ویلیو ہے اس ایویڈنس کا. ماجسٹریٹ انڈیپینڈنٹ پرسن ہے، اس کی اکیوز کے ساتھ کوئی دشمنی تو ہے نہیں، اکیوز کو تو جانتا نہیں. نمبر 2، ماجسٹریٹ جو کام کر رہا ہے از اے ٹوکن آف فارملٹی انڈر دا کوڈل فارملٹیز آف لا کر رہا ہے، اس کی تو ریکوائرمنٹ ہے. ماجسٹریٹ اکیوز کو جانتا بھی نہیں ہے، جیسے اکیوز نے کہا اس کو لکھا، اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. نہ ماجسٹریٹ اس کے ساتھ دشمنی ایٹریبیوٹ کرتا ہے. اگر اکیوز کو کہا جائے گا کہ بھائی تمہاری ماجسٹریٹ کے سامنے کوئی دشمنی ہے، وہ بولے گا نہیں ہے. تو پھر ماجسٹریٹ کو ایسی اسٹیٹمنٹ لکھنے کی کیا ضرورت پیش آئی جس سے اکیوز پھانسی پہ چڑھ رہا ہے؟ دس از دا کوسچن. ابھی چونکہ اس کنفیشن کو جو والنٹرلی بیفور ماجسٹریٹ کے ریکارڈ ہوئی اس کو ابھی یہ ریٹریکٹ کرا رہے ہیں، مینس بیک آؤٹ کرا رہے ہیں، اس سے اس کو کہتے ہیں مکر جاؤ. ابھی یہ مکر رہا ہے. مکرنے کے بعد ابھی جب اس کی اسٹیٹمنٹ ہوگی تو مین ڈیفنس ایڈوکیٹ کا مین رول ہوتا ہے. وہ اس کو کہتا ہے کہ میں ایک تھیوری میں نے ایک پروجیکٹ کیے، میں وہ تم کو سمجھاتا ہوں اور تم وہ بیان جو ہے وہ ذہن میں رکھنا، وہ ماجسٹریٹ کو دینا. ابھی تمہارا وہ ٹائم گیا جو پولیس کے سامنے تم نے سب کچھ سچ مانا، کیونکہ پولیس تمہیں مار رہی تھی، پریشر کر رہی تھی. اب تم ضمانت پہ ہو اور میں تمہارا وکیل ہوں، میں تمہیں پھانسی کے پھندے سے بھی نکال کر لے آؤں گا، میں تمہیں پھانسی پہ چڑھنے نہیں دوں گا. پہلے تم بیوقوف تھے، مجھے انہوں نے دیر سے انگیج وکیل کیا، اس وقت کرتے تو میں تو تمہیں وہ باتیں بتاتا کہ تم کو میں نے کبھی پہلے اس کیس کو ختم کیا ہوتا. لیکن ابھی بھی ٹائم ہے. ابھی تم یہ کہنا کہ یہ جو کنفیشن ہے یہ میں نے ریکارڈ نہیں کیے. تو کہے گا صحیح میں نے تو ریکارڈ تو کی. بولا ریکارڈ تو کی، لیکن اس کے اندر آپ کہنا کہ یہ جو میں نے فورس پہ کی. تو پھر کہیں گے بھائی فورس کیسے؟ تو آپ کہنا کہ صحیح یہ کیا تھا. یہ انسٹنسز ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیز آر رپورٹڈ انسٹنسز جو ریٹریکٹ کرتے ہیں، بیک آؤٹ کرتے ہیں.
سر بات یہ ہے کہ ماجسٹریٹ صاحب کے سامنے، چونکہ ماجسٹریٹ کو بھی لیبل نہیں کر رہے ہیں، یہ ڈیفنس تھیوری جس نے پروجیکٹ کی وہ کہتا ہے اگر ہم ماجسٹریٹ کو لیبل کریں گے تو پھر ڈاؤٹ، بینیفٹ آف ڈاؤٹ کریٹ ہو جائے گا. اس سے اوائڈ کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ آپ کہنا کہ جب میں ماجسٹریٹ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور ماجسٹریٹ کی ٹیبل کے میں سامنے تھا اور ماجسٹریٹ اس کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، دس رپورٹڈ کیس، تو پیچھے ایک کھڑکی تھی، کھڑکی کے اندر وہی پولیس والا جو مجھے لے آیا تھا گن تانے کھڑا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا، گن سے میں نے دیکھا، کہہ رہا تھا اگر تم نے یہ اگر آگے پیچھے کوئی بات کی تو پھر جو ہے نا وہ یہاں سے ہم تمہیں شوٹ کر دیں گے. وہ مجھے اشارے سے یہ کہہ رہا تھا تو میں خوف میں آ گیا. ماسٹر صاحب کیونکہ وہ آنےسٹ بندہ تھا اس نے تو ریکارڈ کی لیکن اس کی پیٹھ تھی اور میں نے اس کو بتا نہیں سکا. میں نے کہا ہو سکتا ہے میں ماسٹر کو بتا دوں تو وہ گن سے مجھے مار دے. میں نے خوف کی وجہ سے جو بھی کچھ بولا وہ خوف کی وجہ سے، کیوں گن اس نے میرے اوپر یعنی تانی ہوئی تھی. یہ ایک ڈیفنس پوائنٹ ہے. ایک چیز یہ، دوسرا جو اس کے اندر جو ڈیفنس تھیوری یا پروجیکٹ کرتے ہیں کہ اس کے اندر پھر ماجسٹریٹ کے پاس کو بھی ایلیگیشن لگاتے ہیں کہ ماجسٹریٹ کے اس کے ریڈر نے لکھی، ماجسٹریٹ نے خود نہیں لکھی، اور اس کے اندر میں نے یہ نہیں کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا، اور ماجسٹریٹ نے اس کے اندر اس طرح سے لکھا یا اس طرح سے لکھا. تو ماجسٹریٹ از آلسو وٹنس ان دیٹ کیس. جب وہ اس مرڈر کیس میں کنفیشن اسٹیٹمنٹ اس کی ریکارڈ ہے تو ماجسٹریٹ وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے، کیونکہ جب وہ کورٹ اس سے یعنی ٹائم ہوگا ایویڈنس کا تو کال کرتی ہے، تب وہ اس کو وہاں پروڈیوس کرنا ہے. جب وہ کورٹ کے پروڈیوس کرے گا تو اپنا وہ ڈیفینس ایڈوکیٹ کہے گا ماجسٹریٹ کو بلاؤ میں اس کو کراس کروں گا. پھر ماجسٹریٹ کو کراس کرتے ہیں اور بہت سارے کراس کے اندر کوشچن کرتے ہیں جیسے یہ یعنی شو ہو کہ یہ کنفیشن اکیوز کی والنٹری نہیں ہے کیونکہ وہ ریٹریکٹ کر رہے ہیں. تو ریٹریکٹ آف دی کنفیشن کے بعد ایک بینیفٹ کریٹ کر رہے ہیں. تو میں آپ کو لیگل پوزیشن سمجھا رہا ہوں. لا کہتا ہے کہ ریٹریکٹڈ کنفیشن ہیز آلسو ایویڈینشیل ویلیو. یہ نہیں ہے کہ ریٹریکٹڈ کنفیشن کوئی ایویڈینشیل ویلیو نہیں ہے. ٹھیک ہے اکیوز کہتا ہے اس کے اندر دیکھا جائے گا لیکن دیٹ ایویڈنس از سبجیکٹ ٹو کاروبوریشن. کیونکہ ریٹریکٹڈ کنفیشن کین بی ٹیکن ایز سرکمسٹینشیل ایویڈنس اینڈ نمبر 2 کہ دیٹ از سبجیکٹ ٹو کاروبوریشن. اگر وہ کاروبوریشن کے اندر آ گئی تو اٹ ہیز ایویڈینشیل ویلیو. ادروائز ریٹریکٹڈ کنفیشن دیٹ از اے ویری ویک ٹائپ آف ایویڈنس اینڈ کورٹ ول ناٹ ریلائی اپان دیٹ ریٹریکٹڈ کنفیشن. کیونکہ یہ ایک پری پلانڈ اور مینیج جو ہے وہ ایویڈنس ہوتی ہے جس کو یعنی ساری دنیا یا جوڈیشل کی جو ہائرارچی جو اوپر سیلنگ ہے سپریم کورٹ ہائی کورٹ تک یہ سارے سمجھ چکے ہیں. یہ ابھی ایسی پلی لے رہا ہے جس کے اندر اس کو اپنا یعنی بینیفٹ لے رہا ہے کہ بھائی اس سے کوئی نہ کوئی کنٹراڈکشن ہمیں ملے. ادروائز اس نے جب یہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی تھی بیفور ماجسٹریٹ وہ والنٹرلی تھی، ٹرسٹ وردی تھی، اس کے اندر کوئی ایمبیگوٹی نہیں تھی. اب یہ ایمبیگوٹی کریٹ کر رہے ہیں جسے بینیفٹ آف ڈاؤٹ نکلے. لیکن وہ جو ریٹریکٹڈ کنفیشن ہوتی ہے جو مینلی فائدہ دیتی ہے وہ ایک کیس کی جو انڈیکیشن ہے اس کے اندر دیتی ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھو آگے چل کر اکیوز کا اور کمپلینٹ سائڈ کا کمپرومائز ہو جاتا ہے لیکن کمپرومائز ہونے کے بعد بھی کچھ ایسے افینسز ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ جو ہے وہ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں. کچھ افینسز ایسے ہوتے ہیں جو بریک ہوتے ہیں یعنی بائی ایویڈنس شیٹر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے مرڈر تو ڈائریکٹ کمپاؤنڈیبل ہے لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی ڈکائٹی ہے، ڈکائٹی اکمپنیڈ بائی مرڈر، اگر اس طرح کا کوئی افینس ہے تو پھر وہ تو کمپاؤنڈیبل تو ہے نہیں، اس کے اندر تو بریک ہوگی نا. تو بریک کے اندر کیا کریں گے؟ کنٹراڈکشن دیں گے. اگر پہلے کہا کہ بھائی یہ اکیوز تھا اور رات کے ٹائم اس نے ڈکیتی کی اور اس نے اس کو مار دیا، پھر وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ کیا ہوگا سے رات کا ٹائم تو اندھیرے کا تھا تو اس وقت ہم نے دیکھا، ہم صحیح معنی میں نہیں سمجھ سکے کہ یہ بندہ ہے یا وہ بندہ ہے. تو پھر کورٹ بھی سمجھتی ہے کہ بھائی ان کا کمپرومائز ہو گیا ہے، اب یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہو رہا ہے. تو اس دوران میں جب یہ چیز جو ہے وہ کورٹ کو بھی نوٹس میں آ گئی کہ پارٹی نے کمزور کر دیا ہے تو ساری ایویڈنس جو ہے وہ اکیوز کے فیور میں آ جاتی ہے. ریٹریکٹڈ کنفیشن بھی آ جاتی ہے، جو آکولر ایویڈنس ہے وہ بیک آؤٹ کرتی ہے وہ بھی اس کے فیور میں آ جاتی ہے. تو پھر لا کہتا ہے کہ ریٹریکٹڈ کنفیشن از سبجیکٹ ٹو کاروبوریشن اینڈ انڈیپینڈنٹ سالٹری ریٹریکٹڈ کنفیشن ہیز نو ایویڈینشیل ویلیو. تو یہ ذرا ذہن میں رکھنا. Retracted confession is that confession which is initially made freely and voluntarily but subsequently declined or denied by the accused is called retracted. When a retracted confession is given in evidence against the accused,
The court has to determine its admissibility followed by its value. When it is found admissible, the court has to consider what weight may be attached to that piece of evidence. It is held in PLD 99 Supreme Court, page 1111, that confessional statement, even when they are retracted, if corroborated, جو میں نے ابھی آپ کو بات کہی, if retracted, if corroborated, جس طرح سے compromise ہو گیا اور corroborate ہو رہا ہے, have evidentiary value of their own and can surely be notified to those concerned for explanation, and if warranted can even be relied upon in collateral quasi judicial proceeding. اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا کیس ہے, کنیکٹڈ کیس ہے, جس طرح سے وہ گن ہے اور جس گن سے اس نے مارا وہ گن جو ہے وہ یعنی انتھورائز تھا, یعنی لائسنس تھا, اور وہ پکڑا گیا, اس حساب سے دوسرا اس کے آپ آرڈیننس میں کیس ہے اور وہ کسی ایسی کواسی پروسیڈنگ ہے یا ماجسٹریٹ کے پاس چل رہی ہے, وہ سیشنز کے پاس چل رہا ہے, تو اس کے اندر بھی اس کیس کا اگر وہ حوالہ دیں گے ججمنٹ کا, اکوٹل کا, تو اس کا امپیکٹ اس کیس پہ پڑے گا. بھائی ٹھیک ہے, ان کا کمپرومائز ہو گیا یا بینیفٹ آف ڈاؤٹ نکلا, کیوں کمپرومائز کمپاؤنڈیبل تو ہے نہیں, ڈکیتی تو کمپاؤنڈیبل ہے نہیں, لیکن بینیفٹ آف ڈاؤٹ کے طور پر ماجسٹریٹ اس کو یا سیشن جج جو ہے وہ ڈکیتی کے مرڈر کیس میں اس کو اکوٹ کرے گا کہ بھائی ایویڈنس ورتھ انسپائرنگ نہیں ہے اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ کریٹ ہو رہا ہے, آکولر اکاؤنٹ جو ہے وہ بیک آؤٹ ہو گیا ہے, اور ریٹریکٹڈ کنفیشن کے اندر بھی کافی ڈسکرپنسیز آ گئی ہیں, تو یہ کیس آف نو ایویڈنس ہو رہا ہے اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ از رائٹ آف دی اکیوز, لہٰذا اکیوز کو ہم اکوٹ کر رہے ہیں. جب مین کیس میں اکیوز اکیوٹ ہو گیا تو آپ شوٹ میں بھی آٹومیٹیکلی اکیوٹ ہو جائے گا. تو یہ کولاٹرل کواسی جوڈیشل پروسیڈنگ کے اندر بھی وہ جو ججمنٹ ہے وہ ریلائی کیا جا سکتا ہے. اچھا, ابھی یعنی یہ تو پورا ہو گیا, ہم نیکسٹ پہ چلے جاتے ہیں. یہ ہے کمپلینٹ کیس اور چالان کیس. آپ کو پتا ہے کہ کمپلینٹ کیس اور چالان کیس یہ دو پیرل جورسڈکشنز ہیں جو جس میں ایک کاگنیزنس ڈائریکٹ کورٹ لیتی ہے اور ایک کاگنیزنس ڈائریکٹ پولیس لیتی ہے. کمپلینٹ کیس کے اندر یعنی کمپلینٹ ہوتی ہے اور چالان کیس کے اندر ایف آئی آر ہوتی ہے. کمپلینٹ کیس کے اندر پہلے ایک قسم کی انکوائری ہوتی ہے اور انکوائری کے بعد کاگنیزنس ہوتا ہے, اور چالان کیس کے اندر پہلے کاگنیزنس ہوتا ہے اور بعد میں انکوائری یعنی انویسٹیگیشن ہوتی ہے. تو ان دونوں کا پروسیس وائز تضاد ہے. لا کہتا ہے کہ if there are two proceedings simultaneously pending against the accused, one is a criminal complaint case and one is challan case, which one shall proceed first or which one shall be stayed. تو لا کہتا ہے کہ complaint case that will proceed first and challan case will be stayed. لیکن مختلف اس کے اندر کیس لاز آ گئے کہ in the fitness of things it will be rather appropriate that both the proceedings are clubbed or consolidated in order to avoid multiplicity or conflicting judgments. اگر ایک میں پہلے اکوٹ ہو گیا دوسرے میں کنوکشن کیسے ہوگی, تو یہ ایک پوائنٹ تھا. اور دو پروسیڈنگس دو مختلف کورٹوں میں کس طرح سے چلے گی, تو in the fitness of things it will be appropriate that both the proceedings are clubbed or consolidated to avoid any یعنی جو بھی ججمنٹ ہے یا کنفلکٹنگ آف ججمنٹ, ٹو اوائڈ اینی کنفلکٹنگ آف دی ججمنٹ. اچھا, ابھی کمپلینٹ کیس ہے. کمپلینٹ کیس کا ایک پروسیجر ہے, وہ پروسیجر ہے چیپٹر 20 آف سی آر پی سی. چیپٹر 22 سی آر پی سی کے اندر کمپلینٹ کیس کا پروسیجر ہے, اس کا اپنا پروسیجر ہے. اکیوز ہے اس کو یعنی کمپلینٹ ہے. اچھا, موسٹلی کیا ہوتا تھا, جو میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ دوں کیونکہ ہم پرانے ٹائم کے ماجسٹریٹ رہے ہیں, اور اس کے وقت میں ہمارے پاس جو موسٹلی کمپلینٹس جو آتی تھی جس کو ہم کاگنیزنس لیتے تھے خود میں, تو پہلے ہم دیکھتے تھے کہ یہ افینس کاگنیزیبل ہے یا نان کاگنیزیبل ہے. تو کہتے تھے سر یہ جو افینس ہے یہ کاگنیزیبل ہے. ہم کہتے تھے کہ اگر کاگنیزیبل ہے تو پولیس کے پاس کیوں نہیں گئے ایف آئی آر کے لیے, کیونکہ اس وقت جب ہم ماجسٹریٹ تھے تو یہ 22A B نہیں تھا. ایف آئی آر کا ڈائریکٹ پاور پولیس کے پاس تھا,
اور دوسرا اگر ایف آئی آر کوئی پولیس والا نہیں کرتا تھا تو سی پی داخل ہوتی تھی، مینڈامس کا ڈائریکشن ایشو ہوتا تھا وہ ایف آئی آر داخل کر دو، تو وہ مینڈامس جو ہے وہ فریکوینٹلی داخل ہوتی تھی فار ایف آئی آر ہائی کورٹ کے اندر، اس سے بچنے کے لیے، کیونکہ ہزارہ تعداد کے اندر وہ پٹیشن تھی ہائی کورٹ کے اندر ایف آئی آر داخل کرے، تو کورٹ نے کہا کہ بھائی ہمارا کام تو نہیں ہے، یہ تو کام تو ایک ایسا ہے جس کے اندر ایک ایس ایچ او ایف آئی آر داخل کرتا ہے اور اس کا آرڈر جو ہے وہ ہائی کورٹ کا جج دے رہا ہے۔ تو انہوں نے 2006 کے اندر ایک ججمنٹ دی اور اس کے اندر کہا کہ بھائی یہ جو 22A اور 22AB ہے اس کو انٹرپریٹ کر دیا اور سیشن جج کو ایک جسٹس آف پیس بنا دیا، تو بھائی ایڈمنسٹریٹو آفیسر کے طور پر ہم آپ کو جسٹس آف پیس جو ہے وہ بنا دیتے ہیں، ایک جسٹس آف پیس آپ کاغذ لیں اور ایک ایڈمنسٹریٹو آپ رہیں، ایڈمنسٹریٹو یعنی ایک ہیڈ کے طور پر آپ یہ کاغذ لیں، آپ جج نہیں ہیں، آپ سیشن نہیں ہیں، آپ ایکشن نہیں لے سکتے، آپ کنٹمپٹ میں کو سزا نہیں دے سکتے، آپ کا آرڈر وائلیٹ ہو تو آپ اس کے انفورسمنٹ کے اندر نہیں جائیں گے، اور آپ کو یعنی اس کے خلاف اپنے آرڈر کو یعنی سیٹ اسائڈ کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے، آپ نے جو کاغذ لیا اس کو بھی واپس نہیں لے سکتے۔ تو سیشن جج کو تو ایک فنکس آفیشو بنا دیا گیا، وہ تو اس کے اندر تو کوئی پاور ہی نہیں ہے، لیکن سیشن جج ایفیکٹولی سارا کام کرتا ہے کیونکہ وہ آفس سیشن جج کی یوز کرتا ہے، ہی واٹ ایور ہی ڈز ایز اے سیشن جج، کیونکہ وہاں پولیس کو بلاتا ہے اور ایز اے سیشن جج بیٹھا ہوا ہے، وہ ان کو کہتا ہے یہ تم نے کیوں نہیں کیا، میں نے تم کو ڈائریکشن دی اور ایف آئی آر داخل کیوں نہیں کیا، تو اگر وہ کہے سر ہم کیوں کریں داخل کیونکہ اس کے اندر وہ کیس بن ہی نہیں رہا ہے، تو کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ فنکس آفیشو ہے، اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ کرسی جس پہ بیٹھا ہے وہ سیشن ہے، اس کو پتا ہے کہ پہلے ہم نے جس کے پاس آئے تھے اس نے ہمیں شوکاز دیا ہے 184 کا اور ہمارے اوپر اس نے کیس داخل کر دیا ہے، ایک دوسرا کہتا ہے اس نے ہمیں پولیس میں ریمانڈ کر دیا ہے اور کاغذ لے لیا، تو وہ اس کا ایک ٹیرر ہوتا ہے اس کی پوسٹ کا اور اس کی چیئر کا، اس وجہ سے یہ 22A میں سارا کام کرتا ہے، لیکن 22A اور B کا جو پاور ہے وہ اس کا ایڈمنسٹریٹو پاور ہے، جوڈیشل پاور نہیں ہے۔ اینی وے تو اس کے اندر جب یہ یعنی ایف آئی آر داخل ہوتی تھی، جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایف آئی آر جو تھی مینڈامس کے طور پر داخل ہوتی تھی یا پولیس والا یا پولیس آفسر کے پاس کمپلینٹ ہوتی کاگنیزیبل افیئرس میں جاتے تھے، تو میں آپ کو اپنے کیس کی بات کر رہا تھا، ہمارے پاس جب یہ آتے تھے ڈائریکٹ کمپلینٹ میں تو تب آتے تھے کہ پولیس کے پاس ہم گئے اور پولیس نے ہمارا ایف آئی آر ہماری لاج نہیں کی، ہم نے کہا کوئی بات نہیں، ہم ڈائریکشن دیتے ہیں وہ آپ کے ایف آئی آر لاج کریں گے، تو ہم اسی وقت اس کی رپورٹ کال کرتے تھے، کال رپورٹ فرام کنسرنڈ ایس ایچ او ویئر ہی ہیز ڈکلائنڈ ٹو لاج دی ایف آئی آر انڈر کاگنیزیبل آفینس، یا دوسرا یہ ہوتا تھا اگر ہمیں بتا دے سر آفینس نان کاگنیزیبل ہے، پولیس کا پاور نہیں ہے، پھر ہم اس کو ایکشن لیتے تھے، بھائی کاگنیزیبل آفینس میں ڈائریکٹ ایف آئی آر تو نہیں ہوگی، وہ تو کمپلینٹ ہوگی، لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا تھا کہ دونوں آفینسز مکس ہوتے تھے، کاگنیزیبل بھی ہوتے تھے نان کاگنیزیبل ہوتے تھے، اس کے اندر بھی ہم کاگنیزیبل لیتے تھے، لیکن ایکسکلوزیولی اگر آفینس کاگنیزیبل ہوتا تھا اس کو ہم یعنی نہیں اس کو فائل پہ لے آتے تھے یا اس کا کاغذ نہیں لیتے تھے، کیونکہ بھائی یہ تو پولیس کا کام ہے، پولیس کو ہم ڈائریکشن کرتے تھے، رپورٹ لیتے تھے، پولیس کے سر ہمارے پاس نہیں آیا، ہم نے کہا ابھی ہم بھیج رہے ہیں، آپ اس کی ایف آئی آر داخل کر کے رپورٹ کمپلائنس کر دو، پھر ہم ایف آئی آر کی کاپی بھیج دیتا تھا، وہ کام ان کا ہو جاتا تھا، تو یہ اٹ از دا میٹر آف اوور ٹائم۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ بھائی پولیس جو ہے وہ کورٹ کے اندر جب یہ پاور ہو گیا تو پھر سارا کام پولیس نے کوئی بھی ایف آئی آر لاج کرنا بند کر دیا، اب یہ پوزیشن ہے، اب تھرو آؤٹ سندھ کے اندر آپ کسی بھی پولیس اسٹیشن پہ جائیں گے تو ایکسیپشن کے اندر اگر کسی وزیر اعلیٰ نے کہا یا کسی یعنی منسٹر نے کہا یا لوکل ایم این اے نے کہا وہ لاج کریں گے، لیکن عام غریب آدمی کی یعنی اس چھوٹی لیول کے بندے کی ایف آئی آر داخل نہیں کریں گے، اس کو مشورہ دیں گے، بھائی ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں، آپ کے ہم دوست ہیں، آپ سیدھا جائیں اور جا کر بسم اللہ کر کے اے یا بی کو وکیل کر دیں، آپ کی 22A میں اپلیکیشن ڈال دے گا اور اس کے اندر سیشن ہمیں ڈائریکشن دے گا، آپ وہ آرڈر لے آئیں، آپ پھر ہمارا کمال دیکھیں، کیونکہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہم ایف آئی آر داخل کرتے ہیں، 50 لوگ آ جاتے ہیں، ادھر سے فون ہے ادھر سے یہ، پھر ہماری دشمنی بھی ہو جاتی ہے، منسٹر بھی ہمیں کہتے ہیں، وزیر اعلیٰ تک معاملہ چلا جاتا ہے، آپ نے ایف آئی آر کیوں داخل کر دی، پھر ہمارے لیے بھائی مصیبت ہو جاتی ہے، آفیسر بھی ہمارے پاس کے خلاف ہو جاتے ہیں، تو آپ ایسا کرتے ہیں پھر ہم ہر کو کہیں گے بھائی کورٹ کے آرڈر سے ہم نے کی، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ناؤ دس از دیٹ پوزیشن۔
اچھا ابھی چونکہ اس کے اندر جب وہ کمپلینٹ کیس کے اندر کمپلینٹ داخل ہو گئی اور کمپلینٹ کا ماجسٹریٹ نے کاغذ لے لیا تو 200 CRPC کے اندر کمپلینٹ کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر دی. اس کے بعد پھر ماجسٹریٹ نے دیکھا کہ بھائی یہ جو کمپلینٹ ہے اس میں کتنے بندے ہیں جن کو امپلیکیٹ کر رہا, افینس جو ہے وہ کون سے ہیں, آیا افینس کے جو انگریڈینٹس ہیں یہ ایکوزیشن سے میچ کرتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں, اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے 200 کی اٹ از انسفیشینٹ. ابھی ہم آگے وی پروسیڈ اہیڈ, اب ہم آگے جاتے ہیں, یوں کرتے ہیں اس کو سپورٹ اور کاروبوریشن کے لیے ہمیں مزید ایویڈنس چاہیے. مزید ایویڈنس کے لیے پھر اس کمپلینٹ کو ڈائریکشن دیتے ہیں کہ آپ کے جو وٹنسز ہیں جو آپ نے کمپلینٹ کے اندر لکھے ہیں آپ کل ان کو لے آئیں, ہم ان کو ایگزامن کریں گے. لیکن آپ ایک بات ضرور سوچنا, یہ جب کمپلینٹ کا بیان ریکارڈ ہوا تو اس وقت اکیوز نہیں تھا, تو ماجسٹریٹ نے وہ جو ریکارڈ بیان کیا تو اس کا یہ پروسیس ہوا انکوائری کا, یہ انکوائری کر رہا ہے ماجسٹریٹ. All that proceeding is commenced before the magistrate in the process of inquiry. Magistrate is conduct inquiry. Magistrate has not just taken judicial cognizance. Magistrate یا سیشن جج جب وہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر رہے ہیں تو کورٹ تو ہے نہیں, ایک انکوائری کر رہے ہیں, کیونکہ اس کے اندر صرف اور صرف کمپلینٹ کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئی. ماجسٹریٹ کو یہ پاور نہیں ہے کہ آپ اس کو کراس کر دیں, کراس بھی نہیں کر سکتا. اس کی اسٹیٹمنٹ بھی یعنی ایک کیمرہ پروسیڈنگ کے اندر ہوتی ہے, اس کی چیمبر میں ہوتی ہے, اوپن کورٹ میں بھی ریکارڈ نہیں ہو سکتی. تو اس کی ریکارڈ کرنے کے بعد پھر ماجسٹریٹ یا سیشن کہتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر مزید کاروبوریشن چاہیے, پھر آپ اپنے وٹنس کو لے آئیں. تو پھر چھوٹا آرڈر پاس کرتے ہیں کہ peruse the statement of complaint recorded in section 200 CRPC and gist of the allegations as contained in the complaint. In order to ascertain truth or falsehood of the complaint, I find it appropriate that preliminary inquiry be conducted and witnesses of the complainant be examined first before taking cognizance or otherwise. Let complainant be directed to bring his witnesses for evidence in preliminary inquiry. تو پھر نیکسٹ ڈیٹ کی کوئی ڈیٹ دیتے ہیں, 2 دن کی, 4 دن کی ڈیٹ, پھر وہ لے آتا ہے, پھر ان کا بیان بھی ریکارڈ کرتے ہیں. وہ بھی انکوائری کے اندر ہوتا ہے, اس کے اندر بھی کوئی بھی کسی قسم کا اوپن نہیں ہوتا, کیمرہ پروسیڈنگ ہوتی ہے. اور اس کا بیان ریکارڈ کرنے کے بعد ماجسٹریٹ یا سیشن اس کو کراس بھی نہیں کرتے, کوئی بھی کوشچن نہیں کرتے, جو ایز اٹ از بیان دیتے ہیں وہ ریکارڈ کر دیتے ہیں. اور ان کی سگنیچر ہوتی ہے, کمپلینٹ کی بھی لی, ماجسٹریٹ بھی خود سائن کرتا ہے, لیکن کراس نہیں ہوا. پھر ابھی بیان ہو گیا, کمپلینٹ کا بھی ہو گیا, وٹنس کا بھی ہو گیا. پھر ماجسٹریٹ یا سیشن کیا کریں گے, پہلے اس کمپلینٹ کو پڑھیں گے. کمپلینٹ کے اندر دیکھیں گے کہ یہ جو افینسز اس کے اوپر ایلیگیشن لگائے ہیں یہ کمپلینٹ اس کے اندر بنتی ہے, ابھی دیکھا بنتی ہے. پھر دیکھا کمپلینٹ کا بیان کیا ہے, آیا وہ بیان اس کی اسٹیٹمنٹ سے جو ڈائریکٹ کمپلینٹ کی جسٹ ہے, کنٹینٹس ہیں, اسے میچ کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ میچ کر گیا. پھر دیکھیں کہ آیا وٹنسز نے بیان دیا ہے وہ صحیح بیان دیا ہے, اس سے میچنگ ہے یا کنٹراڈکٹری ہے, پھر وہ بھی دیکھیں گے. پھر وہ دیکھیں گے یہ بھی میچنگ ہے, تو پھر وہ آرڈر کرتے ہیں کہ پیریوز دی اسٹیٹمنٹ, پیریوز دی کمپلینٹ انڈر سیکشن سو اینڈ سو جو بھی ریکارڈ ہوئی, اینڈ پیریوز دی اسٹیٹمنٹ ریکارڈیڈ انڈر سیکشن 200 آف CRPC اینڈ آلسو اسٹیٹمنٹ آف دا وٹنس ریکارڈیڈ انڈر پریلیمنری انکوائری فرام دا مٹیریل اویلیبل آن ریکارڈ. It appears that prima facie, فائنل نہیں, prima facie, کیونکہ ابھی انکوائری کے اندر ہے. prima facie کیس انڈر سیکشن, آیا وہ 3 افینس 4 ہیں اس میں بن گیا یا ایک افینس نکال رہا ہے, کیونکہ اس کے اندر ایویڈنس نہیں آئی. جو بھی ایویڈنس آئے گی prima facie اس کے اندر وہ کرے گا. لازمی نہیں ہے کہ اکیوز نے 6 افینس لگائے, وہ ماجسٹریٹ بھی 6 لگائے یا سیشن بھی 6 لگائے. ابھی دیکھیں گے یعنی ایلیگیشنز کیا ہیں, اس ایلیگیشن کے پرویو میں وہ افینسز جو انہوں نے لگائے ہیں وہ اسٹیبلش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا کرے گا ماجسٹریٹ, بھائی یہ دیکھے گا کاگنیزنس یعنی لے گا پرائما فیسی offense under section so and so sections of PPC has been made out. Late process of summons یا process of warrants, bailable warrant be issued against the accused. ابھی اس کے اندر ماجسٹریٹ کو لیجسلیچر نے جورسڈکشن دے دی کہ بھائی آپ دیکھیے اگر وارنٹ کیس ہے تو آپ سمن ایشو کر دیں,
اگر سمن کیس ہے تو آپ سمن ایشو کر دیں، لیکن اسٹریٹ اوے آپ نان بیلیبل وارنٹ ایشو نہ کرنا، کیونکہ اسٹریٹ اوے اگر نان بیلیبل وارنٹ ایشو کریں گے تو مینس دس از اے ویری ریجڈ اینڈ سیریس کاگنیزنس. آپ اس کو موقع دیں وہ کورٹ کے اندر آئے، ابھی وہ کورٹ کے اندر آئے گا، پھر وہ اپنے کاغذات لے گا، سب کچھ کرے گا، اپنے آپ کو ڈیفینس کے لیے تیار کرے گا، اس کے بعد چارج فریم ہوگی اور چارج کے بعد اس کا بیان دیکھا جائے گا، بھائی کیا کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے، پھر پرازیکیوٹنگ وٹنس ایگزامن ہوں گے، ان کو وہ کراس کرے گا، پھر وہ اس طرح سے کیس چلے گا جیسے اسٹیٹ کیس چلتا ہے، تو پھر وہ انکوائری سے باہر اسٹیٹ کیس چلے گا. یہ پوزیشن پولیس کیس کے اندر نہیں، کوئی انکوائری اس کے اندر نہیں، وہاں انویسٹیگیشن ہے، کیونکہ پولیس نے وہی کام جو ماجسٹریٹ آرام کے ساتھ یا سیشن آرام کے ساتھ کرتا ہے اور اس وقت اکیوز کو ٹچ نہیں کرتا. لیکن یہ اسٹیٹ کیس کے اندر، چالان کیس کے اندر سب سے پہلے تو اکیوز کو گرفتار کرتے ہیں، وہ بھی لا نے ان کو کہا گرفتار کرو، اور 24 گھنٹہ ان کو اپنے پاس ریمانڈ میں رکھتے ہیں، وہ بھی لا نے کہا 61 نے کہا 24 گھنٹے رکھو اور آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. یہ جو بھی ان کا مارنے کا یا ان کو سارا کچھ کرنے کا، ان کو انویسٹیگیشن کرنے کا، یہ تو لا اس کو پروسیجر دے رہا ہے، ایک پروویژن دے رہا ہے، پولیس کچھ نہیں کرتی اپنی طرف سے. 61 میں کہتا ہے کہ آپ 24 گھنٹے تک اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، 24 گھنٹے انٹروگیٹ کر سکتے ہیں، 24 گھنٹے یعنی لکھا تو نہیں ہے لیکن مقصد یہی نکلا کہ مار بھی سکتے ہیں، 24 گھنٹے میں آپ کچھ بھی ان کو کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ accusation is well founded، تو آپ 24 گھنٹے گزرنے کے بعد آپ ایک لیٹر تیار کریں اور ماجسٹریٹ کے پاس جائیں، نیئرسٹ دی ماجسٹریٹ. یہ نہیں ہے کہ اس ماجسٹریٹ کے پاس جس کی جورسڈکشن ہے، کوئی بھی آپ کے پاس جو نیئرسٹ ماجسٹریٹ ہے، بڑی سیکنڈ کلاس کا ماجسٹریٹ ہو، اس کے پاس ایک لیٹر لے جائیں، اس کے اندر کہیں کہ جناب 24 گھنٹے تک تو ہم نے اس کو یعنی انٹروگیٹ کیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کچھ ایکوزیشن ایسی بھی ہے جو that is yet to be founded, that is yet to be discovered and he is to be interrogated. چونکہ 24 گھنٹے تو ہم نے ایک لا کے پروویژن کے تحت اپنے پاس رکھا، مزید ہم نہیں رکھ سکتے، اور مزید آپ کا پاور اسٹارٹ ہوتا ہے 167 کا، 14 دن کا. 14 دن ہی ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے، لیکن آپ کے حکم اور آرڈر کے تحت. ابھی ہمیں اس کا 14 دن کا پولیس لکھے گی، 14 دن کا ریمانڈ دے دو. ماجسٹریٹ دیکھے گا کہ بھائی اس کے اندر ہے کیا، افینس کیا ہے. اگر افینس واقع اس ڈگری کا ہے جس کے اندر ایکوزیشن فاؤنڈیڈ ہے تو اس کو کہے گا ٹھیک ہے میں 2 دن کا ریمانڈ دیتا ہوں، اس میں آپ انویسٹیگیشن پوری کر دیں. 2 دن بہت ہیں، 14 دن کا تو میں ریمانڈ آپ کو دوں گا نہیں، کیونکہ 14 دن کے ریمانڈ دینے سے اوپر سپیریئر کورٹس بھی پروہیبٹ کرتی ہیں. ایک رولز بنے ہوئے ہیں جیسے لاہور ہائی کورٹ کے رولز ہیں کہ بھائی آپ ریمانڈ کے بارے میں تھوڑی اسٹرکٹلی واچ کریں، اتنا ان کو نہ دیں. 4 یا 6 دن آپ ان کو دیں گے، یہ کیا کریں گے؟ اکیوز کو ہراس ہی کریں گے، پھر ان کو ایسی ان سے جو ہے وہ انٹروگیشن کریں گے. 2 دن کا ہوگا، اکیوز آپ کی واچ میں ہوگا، پھر 2 دن کے بعد اس کو اچھا اس کے اندر ایک اور آرڈر ہوتا ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سارا کام جو میں آپ کو بتا رہا ہوں درس پریکٹیکل ہے، انفارچونیٹلی آپ تھیوریٹیکل سمجھ رہے ہیں. کیونکہ جب ریمانڈ کا آرڈر کیا جاتا ہے اور سپوز کیجئے کہ ہم اس کو ریمانڈ ایز اے ماجسٹریٹ میں نے دیا 2 دن کا، ابھی میں نے کہا بھائی 2 دن کا میں آپ کو ریمانڈ دے رہا ہوں اور ود ان 2 days یو کمپلیٹ دا انویسٹیگیشن. ابھی آپ کے حساب سے 2 دن کب شروع ہو گئے؟ آج یہ آئے، میں نے کہا 2 دن کا ریمانڈ، پھر بریکٹ میں لکھوں گا بوتھ ڈیز انکلوزیو، مینس ٹوڈے اور ٹمارو بوتھ ڈیز انکلوزیو، تو یہ ریمانڈ کل پورا ہو جائے گا. لکھا میں نے 2 دن لیکن پورا کل ہو جائے گا، کیونکہ آج کا دن بھی میں نے انکلوز کر دیا، آج کا دن بھی انکلوڈ، کل کا دن بھی انکلوڈ، تیسرا دن ہے ہی نہیں، مینس آج یہ لے جائیں کل یہ واپس لے آئے میرے پاس. تو کیا ہوتا تھا، پولیس بھی تھک جاتی تھی، بولا یار اس کو پھر لے جائیں، پھر یہ مسئلہ لینے کا بھی پرابلم، پھر وہ جلدی انویسٹیگیشن کر کے کہتے ہیں سر ہم نے انویسٹیگیشن پوری کر دی، پھر وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ماجسٹریٹ اس کو لے جاتا ہے، یا اس کو کہتے ہیں کیونکہ یہ فریکوینٹلی زیادہ تر ریمانڈ ان کو نہیں دیا جاتا. یہ ہوتا ہے اس کے اندر کمپلینٹ کیس میں، ایسی کوئی اس کے اندر نہیں ہوتا. چالان کیس کے اندر، چالان کیس کے اندر، کمپلینٹ کیس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اکیوز ہے ہی نہیں.
اکیوز کو آخر میں کاغذ لینے کے بعد عزت کے ساتھ لانے کا سمن ایشو کر دو، پھر وہ آ جائے، اس کو مائسٹریٹ کہتا ہے کہ جناب آپ کے خلاف ایک کیس آ گیا ہے اور آپ جو ہیں وہ اس کیس کے اندر مجرم ٹھہرائے گئے ہیں اور ہم نے آپ کے خلاف جو ہے وارنٹ وغیرہ ایشو کیے ہیں اور آپ نے چونکہ پی آر بانڈ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کیا ہے اور آپ یہاں جو ہے وہ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے آپ آ گئے، ابھی آپ اس کیس کے اندر ڈیفینڈ کریں۔ نہ کوئی بیل کا پروویژن ہے، نہ اس کے اندر کوئی ہراسمنٹ ہے، نہ اس کے اندر کوئی پریشر ہے، نہ یہ اس کے اندر ہے کہ بھائی خدا نخواستہ میں اگر وکیل کے ساتھ نہ گیا تو جج مجھے اندر کر دے گا۔ جج تو بالکل اس کا کسٹوڈین ہوتا ہے اور کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف اس کو نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں تو ایسی کوئی کنسیڈریشن ہے نہیں کہ بھائی کسی کو ہراس کیا جائے۔ جسٹس از ٹو بی امپارٹیڈ، دیٹ از اے پرائم کنسیڈریشن۔ ادروائز اور جو بھی فزیکل چیزیں ہوتی ہیں اس سے تو کورٹ کا تو کوئی واسطہ ہے نہیں، کیونکہ جج جو ہوتا ہے وہ تو بات بھی نہیں کرتا، اور سارا جو بھی سسٹم ہے اس کے پاس وہ انڈر دا رولس ہے، انڈر دا پروسیجر ہے، کوڈل فارملٹیز ہے، ایک سسٹم ہے، اس کے تحت سارا معاملہ کرتا ہے۔ ابھی چارج ہے، چارج فریم ہوگی، اکیوز آئے گا خاص پرپز کے لیے، ایک پرٹیکولر سٹیج ہوگی اور اس کی کمپلائنس ہوگی، اور ماجسٹریٹ اور سیشن سبجیکٹ ٹو انشور دیٹ کمپلائنس۔ اکیوز جائے گا، وٹنس آئیں گے، وٹنسز کو ایگزامن کریں گے، اکیوز کو کہیں گے آپ اس کو کراس کریں، پھر سائڈ اس کی کلوز کریں گے، اکیوز کو سنیں گے، پھر سارا کیس اس طرح سے چلے گا جیسے اسٹیٹ کیس چلتا ہے۔ تو یہ ہو گیا کمپلینٹ کیس، اس کا ابھی آپ پڑھتے ہیں ہم۔ A definition of complaint case is provided under section 41H of the Code of Criminal Procedure, whereby the complaint constituting an offence is to be made to the magistrate for taking of his cognizance against the offender. The term complaint is used in section 195(1) CRPC. A procedure as to complaint case is provided under chapter 16 of Criminal Procedure Code, whereby the complaint is to be recorded under section 200 CRPC. Afterwards, preliminary inquiry abbreviation used as PE is to be recorded under section 200 CRPC, either by magistrate himself or by sending it to subordinate magistrate or by entrusting it to police officer to conduct investigation, and thereafter if a case for trial is made out, the process is to be issued under section 204 of the code. Conversely, if case is not made out, the complaint is to be dismissed under section 203 of the code. After issuance of process, it is called complaint case. کمپلینٹ جو ہے وہ 203 سی آر پی سی کے اندر جو ہے وہ ڈسمس ہوگی، اور کاگنیزنس اگر لیا تو 204 کے تحت ماجسٹریٹ کاگنیزنس لے گا۔ تو یہ اس کا پورا پروسیجر ہے۔ جو اس کے امپورٹنٹ پروویژنس ہیں وہ 200 to 204 ہیں، وہ آپ پڑھ لینا۔ چالان کیس کیا ہے؟ It commences after lodging of the FIR and then investigation is commenced under the codal formalities of criminal procedure. After consuming a stipulated time in an investigation, the front report, mainly called Chalan of the case, is to be presented before the magistrate. The magistrate, looking upon the legality of the matter, either take cognizance of the case or order disposal of the Chalan case under A, B or C clause. After taking cognizance of the case, the FIR is termed as Chalan case. FIR is termed as Chalan case. جہاں FIR ہوگی وہ چالان کیس ہوگا، جہاں کمپلینٹ ہوگی ڈائریکٹ کمپلینٹ وہ کمپلینٹ کیس ہوگا۔ ٹھیک ہے، ڈسٹنکٹیو فیچرز وہ تو میں نے آپ کو بتایا تو ہے، لیکن پھر بھی یہ ریٹن فارم میں آپ اس کے اسکرین شاٹس بھی لیتے ہیں، امتحان کے حساب سے بھی آپ کے لیے بہت اچھا نوٹ ہوگا۔ A complaint is filed before the court of magistrate or sessions, which is called complainant case, whereas FIR is reported at police station, which is called challan case. ٹھیک ہے، مین چیز تو یہ ہے۔ In the complaint case, the inquiry is first made، جو میں نے آپ کو بتایا پہلے انکوائری ہوتی ہے، then cognizance is taken. While in challan case, the FIR is recorded first and inquiry investigation is commenced later on. In complaint case, the inquiry may be conducted by the police. In complaint case, the inquiry may be conducted by the police. جج کی مرضی، پولیس سے کرائے کسی اور سے کرائے، یہ اس کی مرضی ہے۔ Even if court of magistrate or sessions desire so far, whereas in challan case, the inquiry investigation is purely made by the police. اس کے اندر انویسٹیگیشن تو پولیس کرتی ہے، کورٹ سے تو نہیں کرائیں گے، کسی اور سے تو نہیں کرائیں گے۔ Without reference of any court's order. In complaint case, the accused booked in the crime and arrested after taking cognizance by the court.
such process, whereas in challan case accused can be arrested by police at any time. تو اس کے اندر یہ دس از دا ڈفرنس. لیکن ایک چیز آپ کو تھوڑا کلیئر کر دوں، اگر یعنی نان کاگنیزیبل کیس کے اندر بھی اریسٹ ہوا ہے تو ماجسٹریٹ یا سیشن جج اس اکیوز کو اپرچونٹی دیں گے فار بیل، بھائی آپ جو ہے وہ شیورٹی دے دیں، تو اس کی شیورٹی دیں گے. ایسا نہیں ہے کہ بھائی اس نے کر دیا تو اس کو بولیں کہ بھائی بیل ریجیکٹڈ، وہاں ایسا کوئی بیل کا کنسیپٹ نہیں ہوتا. شیورٹی لیتے ہیں فار دا سیٹسفیکشن کہ آگے چل کر یہ بندہ جو ہے وہ ایبسکانڈ نہ کر دے. ٹو دیٹ ایکسٹینٹ اٹیچمنٹ بفور ججمنٹ اینڈ اٹیچمنٹ آفٹر ججمنٹ. دیکھیے اٹیچمنٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے جو اٹیچ ہوتی ہے، کورٹ اٹیچ کرتی ہے کہ بھائی یہ اٹیچمنٹ کر دو، لیکن کیس چل گیا، ججمنٹ آ گئی، ججمنٹ سو ڈکری ہو گیا اور ابھی ایگزیکیوشن میں چلا گیا. ایگزیکیوشن کے اندر بھائی اس پراپرٹی کو اٹیچ ہونا ہے. دو وجوہات ہیں، یا وہ پراپرٹی خود اٹیچمنٹ میں آئے گی جو سبجیکٹ میٹر ہے، یا وہ ججمنٹ ڈیٹار کا گھر ہے جس کے اوپر 50 لاکھ یا 1 کروڑ کا سوٹ ڈکری ہوا ہے اور ان لیو آف دیٹ اماؤنٹ اس کا گھر اٹیچ ہو رہا ہے. دو باتیں ہیں نا، یا تو وہ پراپرٹی سبجیکٹ میٹر ہے یا اور فائنینشیل لائبلٹی ہے جس کے اندر اس پراپرٹی کو آکشن ہونا ہے اور اس سے پروسیڈز جو نکلیں گے وہ ڈکری ہولڈر لے لے گا. کیونکہ ایگزیکیوشن کے دوران جو کورٹ سے اسسٹنس چاہیے منی ڈکری میں یا کوئی اور ڈکری میں، بھائی یا تو وہ پراپرٹی وہ چاہیے جس کے لیے سوٹ ہے، اگر وہ پراپرٹی نہیں تو کوئی اور پراپرٹی ڈکری ہولڈر کی، لیکن وہ تو نہیں لے گا، وہ کہے گا اس کو سیل کرو. سیل کرنے کے بعد آکشن کرنے کے بعد جو اس کے پروسیڈز بنے گے وہ لے لے گا. اگر وہ بھی اس کے پاس نہیں ہے تو تیسرا جو پروسیس ہے وہ اس کا جیل میں جانا. وہ ڈکری ہولڈر کہے گا کہ ججمنٹ ڈیٹار کو جیل میں ڈالو، تب تک جیل میں رہے جب تک میرا اماؤنٹ ریئلائز نہ ہو. تو دیز آر دا موڈس. اور جب ہم ایگزیکیوشن بناتے ہیں تو یہ 3 موڈس اس کے اندر لکھ لیتے ہیں. اگر کوئی پراپرٹی اس کی اٹیچ کرنی ہوتی ہے اس کی ڈسکرپشن بھی دیتے ہیں، پھر وارنٹ آف اٹیچ اس پراپرٹی پہ نکلتا ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو پریکٹیکل 3 مہینے شاید پہلے یہ آپ کا اپنا آفس جو ہے وہ اٹیچ کیا تھا کورٹ کے ایک آرڈر سے، اور اس کے پورا پریکٹیکلی میں نے آپ کو سمجھایا تھا، اپلیکیشنز بھی بنائی تھیں اور اٹیچمنٹ سے اس کو ڈی اٹیچ کرایا تھا اور کس طرح سے میں نے وکیل ہائر کیا تھا. پھر میں نے وہ پریکٹیکل کر کے سارے کوسچنس آپ کے جو تھے وہ سارے کلیئر کیے تھے. یہ اگر آپ ریکلیکٹ کریں تو. اچھا، ابھی اٹیچمنٹ ایک ہوتی ہے آفٹر ججمنٹ، وہ تو ہو گیا، لیکن ایک ہوتی ہے اٹیچمنٹ بیفور ججمنٹ. بیفور ججمنٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بھئی ایک ایسی پراپرٹی ہے جو ڈیفینڈنٹ کے پاس ہے لیکن وہ پراپرٹی پلینٹف اس کے اندر انٹرسٹڈ ہے. سپوز کیجئے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں جسے آپ سمجھیں. پلینٹف کی ڈیفینڈنٹ کے اوپر لائبلٹی ہے 1 کروڑ کی، اور 1 کروڑ کے اندر اس نے اس کا پروف دیا ہے کہ بھائی 1 کروڑ کا یہ جو یعنی ٹرانزیکشن ہے 1 کروڑ کی، اس کی میری اس کے اوپر یہ لائبلٹی ہے جو ابھی اس کے اندر چیک ہے یا پے آرڈر ہے یا جو اس نے ایشو کیا پھر بینک سے اس نے بند کرا دیا اس طرح سے. ابھی یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر یہ بندہ 1 کروڑ تو مجھے دے گا نہیں، ابھی 1 کروڑ یہ دے گا نہیں کہ اس کا کوئی آگے پیچھے والا ادھر ہے نہیں، یہ تو بھاگ جائے گا. ڈیفیننٹ ہے، بھاگ جائے گا، اس کی پراپرٹی راتوں رات 2-4 پراپرٹیاں بیچ کر چلا جائے گا. پھر میں اس کو کہاں پکڑوں گا؟ اگر فارن میں چلا گیا، دبئی چلا گیا اور وہاں چلا گیا، امریکہ میں چلا گیا، تو پھر میں اگر یہاں سے ڈکری بھی لوں گا میری ڈکری تو کس کام کی نہیں. تو لہذا کورٹ کو عرض کرتا ہے کہ آپ ایک کام کریں سر، جس گھر میں رہتا ہے اس گھر کو اٹیچ کر دیں، کم سے کم یہ پراپرٹی تو سیف رہے گی. اس کو اٹیچ کر دیں اور اٹیچ کرنے کے بعد اس سے سیکیورٹی، پہلے تو سیکیورٹی لے لیں کیونکہ اسٹے سے کام نہیں چلے گا. اسٹے سے یہ بندہ ہی بھاگ جائے گا، اسٹے اس کو کیا کرے گا؟ پراپرٹی اگر اس کی اٹیچ ہوگی یا سیکیورٹی آپ اس کو بولیں سیکیورٹی دے دیں، تو کورٹ جو سیکیورٹی لیتی ہے بندے سے ان لیو آف اٹیچمنٹ آف دا پراپرٹی، وہ بھی بینک گارنٹی ہوتی ہے. مانا 50 لاکھ کا لائبلٹی ہے تو بولے گی 50 لاکھ کی سیکیورٹی دے دو، تو وہ بینک گارنٹی ہوتی ہے. تو مینس 50 لاکھ اس بندے کی جو گارنٹی آئے گا اس کے تو 50 لاکھ وہاں بینک میں ضبط ہو گئے نا، وہ بینک اس کو تھوڑی دے گی.
بولے گا بھائی آپ بینک گارنٹی ہے، جب کورٹ حکم دے گی تب ہم دیں گے. تو بینک گارنٹی ایسی ہوتی ہے جس کے اندر سمجھے پورے پیسے آ جاتے ہیں، تو یہ سیکیورٹی ہوتی ہے. تو کو کہیں گے، پلینٹف کہے گا یا اسے بینک گارنٹی لو، اگر بینک گارنٹی نہیں دیتا ہے تو آپ اس کا گھر اٹیچ کر دو. تو کورٹ اس کو کہتی ہے کہ بھائی آپ کا گھر کیوں نہ ہم اٹیچ کریں جب تک ہم یہ ڈیسائیڈ کر دیں. تو وہ اچھا ایک کیس ہوتا ہے، کلیئر کیس ہوتا ہے، پروفڈ کیس ہوتا ہے، ڈاکیومنٹڈ کیس ہوتا ہے، جس کے اندر لائکلیڈ ہوتا ہے کہ بھائی یہ سوٹ 100% ڈگری ہوگا. پھر وہ بندہ کورٹ کو سیٹسفائی کرتا ہے بائی آل دا مینس کہ بھائی یہ بندہ جو ہے وہ بھاگ جائے گا، اور میری جو یہ ڈیسیشن ہے یا ڈگری جو بھی آنورڈ میں حاصل کروں گا وہ ڈیفیٹ ہو جائے گی، اور جو میرا کیس ہے، سوٹ ہے، وہ پرپز لیس ہو جائے گا. لہذا ان آرڈر ٹو اوائڈ آل دیز تھنگز اٹ وڈ بی اپروپریٹ دیٹ ہز پراپرٹی از اٹیچڈ اینڈ ٹیکن ان کسٹڈی آف دا کورٹ. تو وہ ہوتا ہے اٹیچمنٹ بفور ججمنٹ. چھوٹ تو آ گیا، اس کی پراپرٹی اٹیچ ہو گئی. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی کورٹ اٹیچ کر رہی ہے، اس کو ہم کوئی ڈسپوز آف نہیں کر رہے. ہاں اگر پلینٹف نے اپنا آپ کے خلاف کے اسٹیبلش نہیں کیا تو پراپرٹی تو آپ کی ریلیز ہو جائے گی. اگر آپ کے خلاف اس نے اننیسسری اٹیچمنٹ کی ہے تو آپ اس کا کمپنسیشن بھی لے سکتے ہیں، ڈیمیجز کا کیس بھی داخل کر سکتے ہیں. لیکن پرائما فیسائی یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے. اچھا، یہ اٹیچمنٹ بفور ججمنٹ اور اٹیچمنٹ آفٹر ججمنٹ، بفور اور آفٹر ججمنٹ، کیونکہ یہ دونوں کورٹ کے پاس پاور ہیں اور ان کے پرووینس مختلف ہیں. اٹیچمنٹ آفٹر ججمنٹ ایگزیکیوشن میں ہوتا ہے، اٹیچمنٹ بفور ججمنٹ آرڈر 38 میں ہوتا ہے. تو آرڈر 38 کے جو بھی پرووینس ہیں آل آر پرٹیننگ ٹو اٹیچمنٹ بفور ججمنٹ. ابھی ہم آپ کو سلائڈز دکھا رہے ہیں. وی شیل سالو اٹ پریکٹیکل. یہ ہم نے سالو کیا ہے ان دی کورٹ آف ایڈمنسٹریٹو سول جج مردان. کیونکہ یہ کوشچن تھا جو میرے لیگل ہینڈ بک میں ہے، یہ پشاور کا تھا، کیونکہ وہاں ہے اس وقت کے پی کے، اس وقت تھا NWFP. جب میرے کتابوں میں ہے اس وقت تھا NWFP. تو یہ اس کا کوشچن تھا وہاں کا سرحد کا، NWFP کا جو ابھی KP کے بنا ہوا ہے. تو وہاں کا، اسی لیے مجھے وہاں کا سول جج کرنا پڑا، مردان کا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ کوشچن وہاں کا ہے. اے بی سن آف سی ڈی بائی کاسٹ ریزیڈنٹ آف سو اینڈ سو فل ایڈریس، کیونکہ دس ریکوائرمنٹ آف آرڈر 7 رول 1 کہ ایڈریس آف دا پارٹی شیل بی فل، اور اس کے اندر دینی ہوتی ہے. اور یہ جو پروسیس ہے یہ آتا ہے آرڈر 7 رول 90. ٹھیک ہے نا، آرڈر 7. یہ سارا ڈیٹیل میں نے لیکچر ابھی ریسنٹلی تو یوٹیوب پہ دیا ہے. تو یوٹیوب کے اندر بھی کافی میرے لیکچرز ہیں، اگر آپ وہ دیکھیں گے ٹائم نکال کر، اس سے بھی آپ کی کافی جو ہے وہ گرومنگ ہوگی. کیونکہ ٹیچر تو آپ کا وہی ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ میں یوٹیوب پہ چلا گیا ہوں، کیونکہ وہاں میں انشاءاللہ تعالیٰ اچھے اور اسٹینڈرڈ کے لیکچرز جو ہیں اپلوڈ کروں گا. اس سے آپ بھی فائدہ لیں، دنیا فائدہ لے گی، آپ بھی اس سے فائدہ لینا. کیونکہ وہاں کے جو لیکچرز ہیں وہ سینٹر کے لیکچر سے کچھ ڈفرینٹ ضرور ہیں، لیکن اپارٹ فرام دیٹ اس کا ایک اسٹینڈرڈ ہے. کیونکہ لا کے اندر جو میں نے وہاں کچھ یعنی ڈسکشن کیے ہیں، یا جو بھی میں نے وہاں ڈسکس کیا ہے، یا جو یعنی ٹاپکس دیے ہیں وہ بہت اچھے ہیں. آپ کو بہت فائدہ ہوگا ان سے. تو یہ ہے کہ یہ فل ایڈریس آتا ہے آرڈر 7 رول 19 میں مردان. تو ورسز یہ EF سن آف GH بائی کاسٹ RA فل ایڈریس، یہ آرڈر 8 رول 13 کے اندر ہے. کوئی یہ اس کی ایڈریس آف دی ڈیفینٹ، دونوں پرووینس کے اندر پرووینس ہیں. پلینٹف ایڈریس دے گا دیٹ از مینڈیٹری، ڈیفینٹ کی ایڈریس ہوگی دیٹ از آلسو مینڈیٹری. مردان application under order 38 rule 5 CPC for the attachment of property before judgment. ابھی دیکھیے اس کے اندر گراؤنڈز کیا ہیں، یہ لیگل گراؤنڈز ہیں. اس سے آپ پریکٹیکلی سیکھیں، کیونکہ میں آپ کو لیکچر تو دے سکتا تھا، اس کے اسکرین شاٹس آپ لے سکتے ہیں، لیکن یہ ایک پریکٹیکل چیز ہے، وہ ذرا دیکھیں. اور میں آپ کو تھوڑا اس سے پہلے بتا دوں، میں نے پیپر سالو کیے ہیں، اور پشاور کے بھی کیے، KP کے بھی کیے، بلوچستان کے بھی کیے، پنجاب کے بھی کیے، اور سندھ کے بھی کیے. لیکن ان صوبوں کا اسٹینڈرڈ کچھ تھا، ابھی سندھ کا بڑھ گیا ہے. لیکن پہلے جب میں نے سالو کیا تھا تو یہ جو سرحد تھا NWFP ٹاپ پہ تھا، اس کا بہت پریکٹیکل سارے کوشچنز ہوتے تھے. اگر آپ سرحد کے NWFP کے کوشچنز دیکھیں گے میرے لیگل ہینڈ بک پارٹ 2 کے اندر، وہ ساری پلینٹس جو بھی ہیں، ججمنٹس جو بھی ہیں، پلیڈنگس جو بھی ہیں، وہ وہاں سے، اور میں نے وہاں زیادہ کیے. لیکن آپ چونکہ نہیں پڑھتے ہوں گے، بکس تو آپ کے پاس ہیں، لیکن آپ یہ پھر بھی نہیں پڑھتے ہوں گے بھائی NWFP سے ہمارا کیا واسطہ.
لیکن چونکہ میں رائٹر ہوں مجھے تو پتا ہے نا میری کون سی چیز کہاں ہے، کیونکہ ایک ایک چیز کو میں نے سنبھال کر سیٹ کر کے لکھا ہے اور اپنی طرف سے لکھا ہے، محنت کے ساتھ لکھا ہے، تو ساری چیزیں مجھے یاد ہیں. The petitioner submits as follows: that the petitioner has filed a suit for recovery of possession of the house situated at address which is pending adjudication in the court of learned first class civil judge Mardan. Copy of plaint is enclosed. ٹھیک ہے نا، یہ اس کے پاس گیا جو پلینٹ کی کاپی ہے، لیکن ابھی یہ ایڈمنسٹریٹو جج کے پاس جا رہا ہے کہ آپ اس کو اٹیچ کر دیں. دیکھیے دس از ویری امپورٹنٹ فار یو. اس کا ایک سوٹ ایک سول جج مردان کے کورٹ میں پینڈنگ ہے. That the defendant in that suit has been served and filed written statement. The learned court has recorded the oral admissions of parties and now the suit is proceeding in evidence after framing of appropriate issues. انہوں نے کہا بھائی وہاں پروسیڈنگ چل رہی ہے، ریٹن اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی، اب ایشوز جو ہیں وہ فریم ہو رہے ہیں. That the termination of trial in the wake of evidence recorded so far will take pretty long time. کہ بھائی اسے ایویڈنس آئے پلینٹف کی ہو پھر ڈیفینڈنٹ کی ہو. دی ریسپونڈنٹ ان آرڈر ٹو فرسٹریٹ the very purpose of suit has started negotiations with some other person which he is likely to conclude by executing such conveyance deed followed by handing over of possession. دیکھو یہ اس کو پتا چل گیا کہ نیگوسیشن کر رہا ہے، ایک ویسینٹی کے ہیں ایک لوکلٹی کے ہیں، اس کو پتا چل گیا. ابھی وہ آ رہا ہے کورٹ کے اندر کہ بھائی ایک کیس بھی چل رہا ہے، اس کیس کے چلتے ہوئے اس ڈیورنگ مین وائل یہ اس پراپرٹی کو سیل کر رہا ہے. اگر سیل کر کے بھاگ گیا تو پھر کیا ہوگا، میرا تو کیس کا وہ تو پرپز لیس ہو جائے گا، لیکن یہاں بھی میں تو کسی کام کا نہیں رہا، ڈگری میں کیا کروں گا، پھر وہ تو پیپر ڈگری ہو جائے گی. نمبر 4. That in the event of such transaction as is intended by the respondent to done with the third party, interest will be created by which the situation of the subject matter will be changed and the petitioner will suffer irreparable loss. That the petitioner is a strong case on merits based on full documentary evidence. The petitioner also expects ultimate decree in his favor, which the respondent wants to disrupt by disposing of the property in the meanwhile. In the attending circumstances, the petitioner humbly prays that the property house in possession of defendant with the description given under paragraph number 1 may very kindly be attached before judgment so that the justice could be imparted to the petitioner under the canons of law. Verification. ابھی دیکھیے ایک کیس ہے اس کے پاس یہ یعنی چل رہا ہے، لیکن وہ تھرڈ کلاس سوٹ ہے، اس کے پاس جج صاحب کے پاس یہ جورسڈکشن نہیں ہے کہ بھائی اس پراپرٹی کے آگے کوئی کرے. اس کے پاس انجنکشن آرڈر بھی ہے، لیکن اس نے نیگوسیشن کی بات کی، اس نے ایڈمنسٹریٹو جج کے پاس لے آیا، ہو سکتا ہے ایڈمنسٹریٹو جو ڈسٹرکٹ جج ہو اس کے پاس یہ کیس لے آیا کہ آپ اس کی پراپرٹی کو اٹیچ کر دیں کیونکہ یہ میری ایویڈنس ہے. اس نے سارا سب کچھ دے دیا، اس سوٹ کا حوالہ دیا، اس سوٹ کی پلیٹنگز دے دی، ایویڈنس کا سارا ریکارڈ دے دیا. ابھی چونکہ وہ اس ایویڈنس کو اس کیس کو جو مجھے ڈگری ایسپیکٹ ہے اس کو فرسٹریٹ کرے گا، یہ بیچنے کی بات کر رہا ہے، یہ بھاگ جائے گا، تو لہٰذا پراپرٹی کو بیفور ججمنٹ اٹیچ کر دو کیونکہ ڈگری تو میرے فیور میں آئے گی. لیکن اگر بھاگ گیا یا پراپرٹی بیچ کر بھاگ گیا تو میری وہ ججمنٹ یا ڈگری فرسٹریٹ ہو جائے گی، ڈیفیٹ ہو جائے گی، کسی بھی کام کی نہیں ہوگی. پھر یہ ویریفیکیشن کوڈل فارملٹیز. Or as regards second part of question for attachment of the property situated outside the territorial limits of the court, the legal proposition laid down under section 136 of the court. ابھی دیکھیں اس کی جو پراپرٹی ہے وہ ٹیریٹوریل جورسڈکشن سے باہر ہے. Whereby court can make order of attachment of the property before judgment situate outside territorial limits of jurisdiction. However, such order of attachment will be sent to the concerned district court within the local limits and whose jurisdiction the property for attachment is situated. یہ آپ کے لیے اور بھی ایک نالج ہے جو ایڈیشن ہے کہ 1636 CPC کے اندر کورٹ آرڈر کر سکتی ہے اٹیچمنٹ آف دا پراپرٹی بفور ججمنٹ جو پراپرٹی اس کی جورسڈکشن سے باہر ہے. پھر وہ آرڈر کر کے اس کورٹ کو بھیجے گی کہ بھائی ہم نے اس پراپرٹی کو اٹیچ کیا ہے، لہٰذا آپ اس آرڈر کو امپلیمنٹ کر دیں اور اس پراپرٹی کو اٹیچ کر کے ہم ایکٹیویٹ کر دیں. However, such order of attachment will be sent to the concerned district court within the local limits of and whose jurisdiction the property of attachment is situated. اچھا ابھی ٹھیک ہے نا، یہ کوشچن تھا جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. ابھی